ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کرنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائی۔ اس کلام الہی کو جبریل علیہ السلام نے اللہ سے سنا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پہ نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک نے حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ مالک فرماتا ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا، یہ کتاب حق اور سچ ہے، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، یہ کتاب نازل کیوں ہوئی؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، اس علم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سکھایا، یعنی فیصلے اپنی رائے اور مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے سکھائے ہوئے علم سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اتباع کے قابل صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فائنل اتھارٹی، جن کی ہر بات مانی جائے گی، وہ غصے میں کہیں، وہ خوشی میں کہیں، وہ محبت میں کہیں، وہ غضب میں کہیں، وہ تنہائی میں کہیں، وہ لوگوں کے سامنے کہیں۔ شریعت کی بات آقا علیہ السلام جب بھی کہیں گے صرف آپ کی بات ایسی ہے کہ اس پہ دلیل نہیں مانگی جائے گی، آپ کا فرما دینا دلیل ہے، کیونکہ آپ وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، اور یہ اتھارٹی آپ کے علاوہ کسی اور ہستی کی نہیں ہے کہ جو وہ فرما دیں وہ ہماری سر کے ماتھے کا جھومر بن جائے اور ہم ہر کسی کی اس بات کو تسلیم کر لیں۔ یہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ان کو سکھایا لوگوں کو سکھانے کے لیے، لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کو نازل بھی اللہ نے کیا، اس کا محافظ بھی اللہ ہے۔ یہ منزل من اللہ ہے، کتاب و سنت، قرآن اور حدیث اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ایک وحی ہے جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں اور ایک وحی غیر مطلوب ہے، لیکن دونوں وحی ہے۔ قرآن اور سنت دونوں پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازم۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، اللہ کے کلام کو مانتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتا، یہ ظنی ہے، یہ بہت 100 سالوں کے بعد لکھی گئی، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، اس پر کوئی یقین لانا ضروری نہیں ہے، تو اس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتاب و سنت، قرآن اور احادیث، صحیح احادیث پر ایمان لانا، جیسے قرآن پہ ایمان لانا لازم ہے، ایسے فرمان مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا لازم ہے۔ یہ ہے بندہ مومن۔ اگر وہ قرآن کو مانے اور احادیث کا انکار کرے، جو فتنہ ہمارے ہاں بہت بڑھ چکا ہے، تو حقیقت میں وہ قرآن کو بھی نہیں مان رہا،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کا حکم ہمیں قرآن نے دیا۔ یہ عقل پرستی جب بڑھتی ہے تو پھر عقل میں حدیث فٹ نہ آئے اس کا بھی انکار ہو جاتا ہے، اگر عقل میں قرآن کی کوئی آیت فٹ نہ آئے اس کا بھی انکار کر دیا جاتا۔ جیسے غامدی صاحب نے حور کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے کہا، جاوید احمد غامدی نے، کہ یہ حور تو صرف شوق دلانے کے لیے اس طرح کی چیز بیان ہوئی ہے، اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، یہ آپ ہی کی بیوی ہیں جو قیامت کے دن دیسی زبان میں کہہ لیں ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے آپ کو دوبارہ دے دی جائیں گی۔ یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ کیوں؟ عقل پرستی کی بیماری اتنی بڑھتی گئی کہ عقل میں اگر حدیث نہ آئی ٹھکرانا شروع ہو گئے تو شیطان ان کو یہی معاملہ لے جا کر قرآن پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے۔ کسی ایک کا انکار بندے کو ایمان کی وادی سے نکال کر کفر کی وادی میں پہنچا دیتا ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے معانی بھی اللہ کی طرف سے۔ اپنی مرضی کے معانی آیات کو نہیں پہنائے جائیں گے، آیات کو اپنی دل اور دماغ کے خیالوں پر فٹ نہیں کیا جائے گا کہ اس کا وہ مفہوم بیان کروں جو میرے جی میں آ رہا ہے۔ نہیں، ان آیات کے معانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں جیسے ان کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے یہ کتاب بھیجی کیوں ہے؟ تاکہ اس پہ غور کیا جائے۔ کتاب انزلناہ الیک، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا، یہ مبارک کلام ہے۔ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات پہ غور کرو۔ یہ صرف چومنے، آنکھوں سے لگانے، سینے سے لگانے، غلاف میں لپیٹ کر روشندان میں تاکدان میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ تعویذ گنڈوں کے لیے نہیں آیا کہ ضرورت پڑے تو بس اس میں سے صرف دم جھاڑے کا معاملہ لیا جائے، یا کہیں قسم اٹھانی پڑے تو قسم اٹھا لی جائے، یا بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ساری بدماشی ہندوؤں کے طریقے پہ کر کے لاسٹ میں قرآن کے سائے کے نیچے سے گزار دیا جائے۔ یہ اس لیے نہیں آیا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ چوریوں کے فیصلے ہوں، جی آپ کے پیسے چوری ہوئے، میں نے تو نہیں چوری کیے، نہیں آپ نے کیے، اچھا میں قرآن پہ رکھ دیتا ہوں، سچا ہے تو اٹھا لے۔ یہ اس لیے نہیں آیا، یہ قرآن اس لیے آیا کہ اس کی آیات پہ غور کرو، اس سے نصیحت پکڑو۔ یہ آخرت اور دنیا دونوں سنوارنے کے لیے آیا، اس کے مضامین پہ عمل کرو گے، اس پہ ایمان لاؤ گے، دنیا بھی درست ہوگی، آخرت بھی درست ہوگی۔ اور اس کو پسے پش ڈال کر حضرتوں اور بابوں کی کتابوں کے پیچھے بھاگو گے، نہ دنیا سنورے گی اور آخرت کی بربادی تو یقینی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس کو سیکھا، سنا، یاد کیا، اپنے سینوں میں بھی محفوظ کیا، اپنی قلم سے بھی محفوظ کیا۔ کتاب و سنت کے اس ذخیرے کو صحابہ نے سینوں میں بھی محفوظ کیا، اپنی قلم سے بھی اسے محفوظ کیا۔ اس کے معانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ اس لیے ہماری دعوت کیا ہے کہ کتاب و سنت پہ عمل ہوگا سلف کے فہم کے مطابق، صحابہ کے فہم کی روشنی میں۔ کیوں؟ یہ وہ مبارک جماعت ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس قرآن کی آیات کو نازل ہوتے دیکھا ہے، اس کے مفہوم کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے سن کر سمجھا ہے، اور یہ وہ مبارک جماعت ہے جس سے قرآن نے خطاب کیا ہے، یہ وہ مبارک جماعت ہے جس نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کر کے پھر پوری دنیا کے اندر اس کے پیغام کو پھیلایا ہے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں اصل میں قرآن کے دشمن ہیں، جو قرآن کا دشمن ہے اصل میں اللہ کا دشمن ہے۔ صحابہ سے دشمنی کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ وہ پہلی جماعت ہے جس نے دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لیا، اپنی آنکھوں سے پیارے نبی کے عمل کو دیکھا، اس عمل کو اپنی زندگیوں میں لاگو کیا۔ دین کے دشمن نہ اللہ کو گالی دے سکتے ہیں دین کا چولا پہن کر، دین کے دشمن نہ قرآن کا انکار کر سکتے ہیں دین کا چولا پہن کر، نہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا پردہ پھٹ جائے گا تو وہ تیر برساتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت پر، صحابہ پر۔ اس سے ان کا مقصد حل ہوتا ہے کہ جب صحابہ کی وہ مبارک جماعت
جس نے اس قرآن کو، اس سنت کو سیکھا، عمل کیا، آگے پہنچایا، جب وہ ظالم، فاسق، فاجر، منافق اور دشمن ہو ثابت کر دیے جائیں گے، نہ قرآن کا اعتبار رہے گا، نہ رسول اللہ کا اعتبار رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم ان کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے، کفار مانتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مبارک جماعت کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ دشمن ہیں اللہ کے بھی، اس کے رسول کے بھی، اور کلام الہی کے بھی، دین اسلام کے بھی۔ قرآن مجید 3 اہم موضوعات پر مشتمل ہے: اللہ کی وحدانیت، شریعت کے احکام و مسائل، پچھلی امت کے واقعات اور مستقبل کی ہونے والی اخبار۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت، اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن حکیم کے اہم موضوعات پر مشتمل ہے، اور اس میں توحید کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں، اللہ سے مدد لیتے ہوئے، اللہ کے ناموں سے برکت حاصل کرتے ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 3 مبارک خوبصورت نام بیان ہوئے ہیں۔ اللہ، اس کا معنی ہے الہ برحق، معبود برحق، جس کی حق کے ساتھ پوجا کی جاتی ہے۔ الرحمن، وسیع رحمت والا، مہربان، الرحیم، اہل ایمان پر خاص رحمت فرمانے والا۔ یہ توحید اسماء و صفات میں شامل ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، اس طرح اللہ نے اپنے سے ثابت کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ان کی خبر دی، ان کے معنی میں تحریف کیے بغیر، انکار کیے بغیر، کسی سے تشبیہ دیے بغیر ایمان لانا ایسے جیسے ہمارے خالق، مالک، مولا، رب کو لائق ہے، اور جس طرح اس نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے ہم ویسے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی صفات پر ایمان لانے کے لیے عقل کے گھوڑے استعمال نہیں کرتے، بلکہ کتاب و سنت کے دلائل استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے کیسے بیان کیا ویسے مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان کیا ویسے مانیں گے۔ جو جھگڑا آتا ہے گمراہ فرقوں کے ساتھ کیفیت کا، لیس کمثلہ شیء، ہم نے قرآن نے ہمیں پہلے ہی قانون سکھا دیا کہ اللہ کی کوئی مانند نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے۔ وہ جو صفات اس کی ہیں کمال کی ہے، اور جیسے اس کی شان کو لائق ہیں ویسے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام ثنا خالص ایک اللہ کے لیے ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کا پالنے والا، تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار رب، خالق، مالک، رازق۔ وہ تمام جہانوں کو پالتا ہے، ان کو پیدا بھی کیا ہے، ان کا والی وارث بھی ہے، ان کا رازق بھی ہے، ان کی روٹی کا مسئلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، وہ سب کا پالنے والا ہے۔ اس آیت میں توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت بیان کی گئی۔ اس قسم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے افعال سے ہے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ پالنے والا ہے، اور یہ سب افعال ہیں، پیدا کرنا، پالنا، موت، حیات، بارش کا برسانا، یہ سب اللہ کے اختیار ہے، یہ سب اللہ کے افعال ہیں۔ ان پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے کہ تسلیم کیا جائے اکیلا اللہ ہی یہ سب کچھ کرنے والا ہے، اکیلا اللہ ہی یہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ موت میں کوئی شریک ہے، نہ حیات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کائنات کی تدبیر میں کوئی شریک ہے۔ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا بھی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہہ دو سب تعریفیں اس کے لیے، اس اللہ کے لیے جس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، وہ کسی میں سے نہیں، کوئی اس میں سے نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں بھی کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے۔ اللہ اپنی بادشاہت میں بھی تنہا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ اللہ کے بارے میں اس عقیدے کو اپنے پلے سے باندھ لیجئے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات کا کوئی حصے دار نہیں ہے،
نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، نہ عزیر اس کا بیٹا ہے، نہ فرشتے اس کی بیٹی ہیں، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، پاک ہے ان تمام کمزوریوں سے۔ اور ایک آپ کے ماحول کے اندر خاص عقیدہ صوفیہ نے پھیلایا ہے کہ جی نظر تو بابا جی آتے ہیں لیکن بابا جی نہیں ہیں، لوکی عرشاں اتے لفظے نے رب پیر بوری والے دی اولے آ بیٹھا۔ فرنٹ پہ بابا کی تصویر ہے، حقیقت میں اللہ اس کے اندر ہے، اور یہ اس روپ میں دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ویسے ہی کفر ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا کفر ہے۔ یہ قوالیوں کے ذریعے، صوفیاء کے ذریعے، قبر پرستوں کے ذریعے اس عقیدے کو بہت عام کیا گیا۔ ترقی کرتے 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 انسان فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول ہوتا ہے، اور آخر میں فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دعوے کرتا ہے کہ بیٹے دی گال نہ کرمائی، میں کو الف دی سمجھ کے نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد وچ اتر آئی۔ بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن احد اور احمد میں صرف میم کا تو فرق ہے، تو اللہ نے ہی یہ میم کا برخا پہنا اور بصورت احمد اس دنیا میں آیا، وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب یہ عقیدہ بھی رکھا جا رہا ہے، اور نماز بھی 5 ٹائم کی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی بڑے اہتمام سے چل رہے ہیں، مسجدیں بھی آباد ہو رہی ہیں، حج اور عمرے کے سلسلے بھی چل رہے ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا ویسے ہی کافر ہے جیسے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والا۔ کیوں؟ مالک نے پہلے بتا دیا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، کہہ دیجئے جس نے کس کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی بیٹی ہے، نہ اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس میں سے نکلا ہے، نہ وہ کسی میں سے نکلا ہے، نہ اس کے روپ میں کوئی دنیا میں آیا ہے، نہ اس نے جی آپ نہیں سمجھتے، جو معراج کی رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ پہنچے تو دیکھا کہ پردہ پڑا ہوا تھا، پردہ ہٹا کے دیکھا تو پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہاں بھی علی ہے، وہ یہاں بھی علی ہے۔ یہ کفر کے عقیدے ہیں۔ قرآن کا پیغام ہی پیغام توحید ہے، یہ سکھاتا ہی اللہ کی وحدانیت کا درس ہے۔ جب تک یہ عقیدہ توحید درست نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، زندگی کا کوئی عمل آپ کو قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس عقیدے کو درست کیجئے۔ اس عقیدے کو درست کرنے کے بعد لمبی چادر اوڑھ کر سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس عقیدے کو لے کر پھر اپنے عزیزوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پیار کرنے والوں میں، اپنی قوم، قبیلے، برادری میں، اپنے گاؤں، شہر، ملک میں اس کا پیغام دیجئے۔ یہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ کن کٹھن حالات میں کیا تھا کہ آپ قولوا لا الہ الا اللہ کا واضح لگاتے جا رہے ہیں اور سگا چچا آپ کو جھٹلاتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، اب تھوڑا سا کمپرومائز کر لوں چچا کے ساتھ۔ اس پیغام توحید کو عام کیجیے۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ توحید کی دوسری قسم اسماء و صفات میں شامل ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ کی بادشاہی اور بڑائی کا بیان کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن کوئی جان کسی کے نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہوگی۔ اس دن اکیلے ایک اللہ کی بادشاہی ہوگی، وہی شہنشاہ ہوگا، وہاں کسی اور کی بادشاہی نہیں ہوگی۔ اس قیامت کے دن کا تنہا ایک اللہ مالک ہے۔ بادشاہت اللہ کے افعال میں سے ہے، اور یہ توحید کی پہلی قسم میں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، توحید اسماء و صفات اور ربوبیت، بادشاہی بیان کی گئی۔ اگلی آیات میں بندے کی اپنے رب کے ساتھ دعائیں ہیں، پکار ہے، التجائیں ہیں، اور یہ توحید کی تیسری قسم توحید العبادہ ہے کہ بندے کا ہر عمل خالص ایک اللہ کے لیے ہو۔ چونکہ دعا بھی ایک عمل ہے، اور یہ دعا کا عمل بھی خالص اللہ سے مانگا جائے گا تو صرف ایک اللہ سے، پکارا جائے گا تو صرف ایک اللہ کو۔ اللہ ہی کے سامنے انسان سوالی بنے گا، اور اگر وہ اللہ کے ساتھ دعا میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، بلکہ اب تو معاملہ شریک سے آگے بڑھ کر کفر کی وادی تک پہنچ چکا ہے۔ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، جو نصیب میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگ لو۔ قسمت کس نے بنائی ہے؟ تقدیر کس نے لکھی ہے؟ اللہ نے۔
کہتا جو اللہ نے تمہیں نہیں دیا ہے وہ حسین سے مانگ لو، جو اللہ نے نہیں دیا ہے پیر جیلانی سے مانگ لو، جو اللہ نے نہیں دیا ہے فلاں سے مانگ لو۔ جب اللہ نے نہیں دیا تو یہ کہاں سے دیں گے؟ کہا نہیں آپ نہیں سمجھتے، یہ لکھے لیکھ مٹوا لیتے ہیں، ان کے ہاتھ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ لوہے قلم پہ جا کے تقدیریں بدل دیتے ہیں، ان سے مانگ لو، اگر اللہ تمہیں نہیں دے گا تو یہاں سے تمہیں مل جائے گا۔ معین الدین چشتی کے ایک گدی نشین ظالم کا جملہ سننے کو ملا، دیکھنے کو ملی اس کی وہ ویڈیو۔ اس نے کہا جو لوہے محفوظ میں تمہیں نہیں ملا، جو اللہ کی طرف سے محروم رہا، وہ آئے ہمارے پیر جی کے اس مزار پر، وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ دعا بھی عبادت ہے جس میں خالص اللہ کے سے ہی مانگا جائے گا، اللہ کے ساتھ اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا۔ ایاک نعبد، انتہائی عاجزی اور خشوع کے ساتھ بندہ اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے یہ درخواست اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اقرار کرتا ہے اس بات کا کہ اے اللہ اکیلے صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہی اور بھی کا فرق ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کے ساتھ جب معاملہ آئے گا عبادت کا تو وہاں ہی اللہ کی ہی عبادت، اللہ کی بھی عبادت، کسی اور کی بھی عبادت، یہی کام کفار مکہ کیا کرتے تھے، اور کفار رہے، مسلمان نہ رہے، مسلمان نہ ہوئے، مسلمان نہ کہلائے گے، حالانکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے زمین آسمان کا خالق کون ہے، تو ابو جہل اینڈ پارٹی کہے گی اللہ، پھر بھی کافر، کیوں؟ ہی اور بھی کا فرق تھا۔ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ اپنے ان بنائے ہوئوں کو اللہ کا سفارشی سمجھتے تھے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اس لیے ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اور سیم یہی عقیدہ آج اہل شرک کا ہے کہ یہاں کیوں آتے ہیں، ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں۔ تو بندہ ایمان کے ساتھ کیا کہتا ہے، خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، عبادت میں تیرا کوئی ساجی نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ خاص تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، عبادت بھی خاص تیری کرتے ہیں اور مدد بھی خاص تجھ سے مانگتے ہیں، بھلائی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی سب کے سب انتم الفقراء، سب منگتے ہیں، سب سوالی ہیں، سب بھکاری ہیں، سب اللہ کے در کے گدا ہیں، عطا کرنے والا داتا ہے تو صرف ایک اللہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس پہ ثابت قدم رکھ اور ہمیں اس کی ہدایت سے نواز۔ صراط مستقیم وہ واضح راستہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ اسلام کی راہ ہے۔ صراط مستقیم کا سادہ سا ترجمہ، دو نقطے لگائیے اور دو نقطوں کے درمیان ایک لائن لگائیں، دو نقطوں کو ملانے والی لائنیں کتنی ہوں گی، ایک یا دو؟ جتنی مرضی دفعہ قلم پھیر لیں گے لائن ایک رہے گی، اور اگر سائڈ سے کر کے لاؤ گے تو وہ ٹیڑھی ہو جائے گی۔ صراط مستقیم یہ بندہ ہے اور وہ اللہ کی جنت ہے، اس کا راستہ کون سا ہے؟ وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ جو ہمارے ہاں پٹی پڑھا دیتے ہیں سب نے جنت میں جانا ہے، راستے الگ الگ ہیں، خواہش سب کی جنت ہے، جانا سب جنت میں جائیں گے، لیکن کوئی ادھر سے ہو کے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے ہو کے جا رہا ہے، کوئی اوپر سے ہو کے جا رہا ہے، کوئی نیچے سے ہو کے جا رہا ہے، کوئی سائڈوں سے شارٹ کٹ مار رہا ہے۔ نہیں پیارے بھائی، جنت کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم نام ہے دین اسلام کا، صراط مستقیم نام ہے کتاب و سنت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر، کسی اور کے طریقے کو اپنا کر آپ یہ سمجھے کہ یہ شارٹ کٹ ادھر سے ہو کر ادھر سے ہو کے جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا جو صراط مستقیم پہ چلے گا۔ ہاں، راستے میں چلتے ہوئے دوڑ میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے، کوئی جہاز پہ جا رہا ہے، کوئی گھوڑے پہ جا رہا ہے، کوئی اونٹ پہ جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی جلدی پہنچے گا، کوئی دیر سے پہنچے گا، راستہ وہی رہے گا تبھی پہنچے گا۔ مثال دے کے سمجھا دو، کسی نے مکہ مکرمہ جانا ہو ریاض سے، تو ایک کے پاس BMW ہے اور ایک کے پاس ہونڈائی 2000 ماڈل ہے، پہنچ تو جائے گا نا، وہ پہلے جائے گا، یہ بعد میں جائے گا۔ لیکن اگر بندے نے BMW لے کے اور 5واں گیئر لگا کے فل سپیڈ سے دوڑائی ہوئی ہے، رخ اس کا دمام کی طرف ہے، جتنا تیز بھاگے گا اتنی جلدی منزل سے دور ہوگا۔ رخ سیدھا ہونا چاہیے، صراط مستقیم پہ عمل ہونا چاہیے، اور صراط مستقیم نام ہے کتاب و سنت کی اتباع کا۔
اس کو چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کے بارے میں کہنا کہ یہ بھی جنت میں لے کر جائے گا، یہ گمراہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی راہ اپنی امت کے سامنے بیان کی اور پھر فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ پوچھا وہ منکر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرے راستے پہ چلا یہ وہ راستہ ہے جو اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ راہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، یہ کون لوگ ہیں؟ شہداء، یہ کون لوگ ہیں؟ صالحین۔ یہ راستہ ہے ان کا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور ان سب نے ہمیں کیا راستہ دیا؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ہر نبی کی دعوت، ہر صدیق کی دعوت، ہر شہید کی دعوت، ہر صالح کی دعوت، دعوت توحید۔ یہ عقیدہ توحید درست ہوا تو جنت ہے، اس عقیدے میں خلل ہوا تو دہکتی ہوئی آگ ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ان تک بات پہنچی، بات پہنچنے کے باوجود کسی تعصب کی بنا پر انہوں نے منہ موڑ لیا، بغض اور عداوت کا شکار ہو گئے۔ اور یہ یہود ہیں، بات جانتے تھے، حق پہچانتے تھے، لیکن تعصب، بغض، عداوت، گھمنڈ ماننے کے لیے ضمیر اجازت نہیں دیتا تھا۔ تو یہ یہودی ہیں، اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ ولضالین، اور نہ جو تیرے صراط مستقیم سے گمراہ ہوئے، جو اس راستے تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ اور یہ عیسائی ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر اس سیدھی راہ کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اس راستے کی طرف آنے کے لیے محنت ہی نہیں کی۔ اور جو محنت کرتا ہے وہ راستے کو پا لیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے بچانا، اس راستے پہ چلانا جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے۔ یہ عظیم سورت قرآن مجید کے تینوں اہم مواضع کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت بیان ہوئی، توحید کی تینوں اقسام بیان ہوئی، احکام کا ذکر ہوا، مومنوں کی دعاؤں کا ذکر ہوا، عبادت، دعا، الدعا هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، اس کا خالص ایک اللہ کے لیے ہونا، اور اہل ایمان کے راستے کو، صراط مستقیم کو اپنانے کا درس، یہود و نصارہ کے راستے سے دور ہونے کا درس، یہ ہے وہ جو ہمیں قرآن پیغام دے رہا ہے۔ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی سنیے ہمیں مالک کیا پیغام دیتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ معبود برحق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ معبود تو ہیں، معبود کہتے ہیں جس کی پوجا ہو، جس کی بھی پوجا ہو رہی ہے وہ معبود ہے۔ کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی قبر کو پوج رہا ہے، کوئی صالحین کو پوج رہا ہے، کوئی ملائکہ کو پوج رہا ہے، لیکن وہ گمراہی پر ان کو پوج رہا ہے۔ حق کے ساتھ اگر پوجا ہو رہی ہے تو صرف ایک اللہ کی، اللہ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ اس آیت میں معبود برحق ہونے کے دو دلائل بیان ہوئے۔ الحی، اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، باقی سب پر موت طاری ہو جائے گی۔ جس کی پوجا ہو رہی ہے سب پر موت آنی ہے، سب نے مرنا ہے۔ کوئی انبیاء کو پوج رہا ہے تو انبیاء کو ہمیشگی اس دنیا میں نہیں ملی۔ جھوٹ بولنے والے بولتے ہیں، بولتے رہیں گے قیامت تک۔ جہنم بھی تو بھرنی ہے نا اپنے مریدوں سے۔ وہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، نہیں، نبی تو زندہ ہیں، نبی مدینہ میں موجود ہیں، وہاں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، کچہریاں بھی ہوتی ہیں، مجلسیں بھی ہوتی ہیں، اور جن کی نظریں کھلی ہوئی ہیں، جن کی آنکھوں پہ پردے نہیں پڑے ہوئے، وہ جا کر وہاں دیکھتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں۔ بس جن کی آنکھیں گمراہی کی وجہ سے اندھی ہو گئی ہیں انہیں نظر نہیں آتا۔ زندہ ہیں، واللہ زندہ ہیں، نعتیں بنائی ہوئی ہیں، قوالیاں بنائی ہوئی ہیں، اور اس طرح کے قادریوں اور پادریوں نے امت کو گمراہ کیا ہوا ہے کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے گستاخ ہے، واجب القتل ہے، اس کو مار دو، کیوں یہ وہابی ہے۔ پیارے بھائی، ایک لمحے کے لیے ان سے کہیے ہم آپ کی بات مان لیں بھی، چلو ہم تمہارے قول کے مطابق گستاخ ہیں، ہماری آنکھوں میں وہ نور نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں۔ بلال کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ رضی اللہ عنہ وارضاہ، اذان دینی چھوڑی تھی، کیوں؟
انہیں محمد نظر نہیں آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کی آنکھوں پر بھی پردہ تھا۔ فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کی آنکھوں پر بھی پردہ تھا۔ عمر نے تلوار نکالی تھی، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ تھا۔ ابو بکر نے اعلان کیا تھا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ تھا۔ یہ جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر دعوت دینے والے گمراہ ظالم ہیں، جو خود تو ایندھن بنیں گے ہی بنیں گے، اوروں کا بھی گناہ اپنے سر لے کے انہیں بھی مروائیں گے۔ تو زندہ الحی وہ صرف ایک خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ سب پر موت آنی ہے۔ جس کی بھی پوجا کوئی کرتا ہے اس کے لیے بقا نہیں ہے، بقا صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اسی لیے وہ اللہ اکیلا عبادت کا حقدار ہے۔ اس آیت میں توحید کے دو ارکان بیان ہوئے، نفی اور اثبات۔ نفی ہے تمام معبودان باطلہ کی، لا الہ، سب سے برات کا اعلان کرنا ضروری ہے، کوئی معبود عبادت کے حقدار نہیں ہے، یہاں نفی ہے ہر کسی کی۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کی باتیں سخت ہوتی ہیں، جملے سخت ہوتے ہیں۔ بھائی اسلام سب سے پہلے چلواتا ہی تلوار ہے، لا الہ، ہر طرح کے معبود کا انکار کرو، کوئی عبادت کا حقدار نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کی پوجا کی جائے۔ یہاں نفی پہلے مطلوب ہے، اثبات بعد میں ہے۔ پھر یہ کہنا الا اللہ کہ ہاں اللہ عبادت کا حقدار ہے، پہلے انکار کرو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، نہ کوئی غوث اعظم ہے، نہ کوئی اولاد دینے والا ہے، نہ کوئی رزق دینے والا ہے، نہ کوئی شفا دینے والا ہے، نہ سجدوں کا حقدار ہے، نہ دعاؤں کا حقدار ہے، نہ قربانیوں کا حقدار ہے۔ ہر طرح کی عبادت کا انکار کرو، ہر کسی کی عبادت کا انکار کرو، نفی، اور پھر اقرار کرو، اس بات کرو کہ ہاں عبادتوں کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، الا ہو۔ یہ ہے اس بات، یہ دوسرا رکن ہے کہ اللہ کو معبود برحق مانو اور صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو مواحد ہونے کے لیے دونوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ جملہ یاد رکھنا، مواحد ہونے کے لیے دونوں پہ عمل کرنا، یہ نہیں جی اب اپنے مسلک کو نہ چھوڑو، کسی کے مسلک کو نہ چھیڑو، جڑا جتنے لگا ٹھیک لگا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ گاڑی چوری ہو جائے تو چور کے خلاف FIR کیوں کٹواتے ہو؟ وہ بھی تو ٹھیک کر رہا ہے نا، اس نے پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھانی، اس کے لیے کیوں بھاگتے ہو پولیس کے پاس؟ کسی نے ظلم کیا ہے، دنیا کے مال میں تھوڑا سا خسارہ ہوا تو ظلم یاد آیا، رب کے حق میں ڈاکہ ڈالتا ہے تو یہ ظالم نہیں ہے؟ یہ بیماری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، خاص طور پہ آج کے اس معاشرے میں۔ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، سب کے ساتھ مل کے چلیے، مزار پہ بھی جائیے، قوالیوں میں بھی شریک ہو جائیے، عرسوں میں بھی شریک ہو جائیے، فکر خمینی سیمینار ہو تو سٹیج پہ بیٹھے رہیے، سب کو ساتھ ملا کر سب کے ساتھ ہو کر چلیے۔ پیارے بھائی یہ مواحد نہیں ہے۔ اگر کوئی قبر پرستوں کی تعریف کرتا ہے، ان کے اماموں کو اپنا امام کہتا ہے، ان کے منہج کو درست کہتا ہے، ان کی دعوت کو درست سمجھتا ہے، اس میں شریک ہوتا ہے، ان کے یا علی مدد کے نعروں پہ خوش ہوتا ہے، چپ رہتا ہے، صبر کرتا ہے، ہاتھ ہلا ہلا کے لبیک 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 یا رسول اللہ کی صداؤں کی تائید کرتا ہے، یہ مواحد نہیں ہے، کیونکہ نفی مطلوب تھی اور اس نے نفی کو یہاں پر توحید کی اس رکن کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ مواحد نہیں ہے۔ اگر یہ مواحد ہوتا تو اس شرک پہ کبھی خاموش نہ رہتا، کم از کم مجلس ہی چھوڑ دیتا۔ بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ یہ مار دیں گے، یہ کوئی ظلم و ستم کریں گے تو اٹھ کے چلے جائیے۔ آج کسی کی ماں بہن کو گالی دی جائے اور وہ اس مجلس میں موجود ہو، اگر وہ گالی دینے والے کا منہ بند نہیں کر سکتا، کم از کم مجلس تو چھوڑ دے گا نا، مجلس میں تو بیٹھا نہیں رہے گا۔ کوئی اللہ کے حق میں کسی اور کو شریک کرے یا علی مدد کا نعرہ لگا کر اور آپ کہیں کہ میں جواب نہیں دے سکتا، مجلس تو چھوڑ سکتے ہو۔ اگر مجلس بھی نہیں چھوڑتے، یہاں پر توحید کے اس رکن کا حق ادا نہیں کرتے نفی کا، تو معنی یہ ہے کہ آپ توحید کے دعوے میں جھوٹ بولتے ہو، آپ اہل شرک کی تائید کرتے ہو، آپ اہل شرک کے دست و بازو ہو، آپ اہل شرک کی مجلسوں کو رونق بخشنے والے ہو، آپ دعوی توحید میں جھوٹے ہو، سچے نہیں ہو۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں مواحد ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ نفی کیجئے اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے ہر معبود کی، معبود باطل کی، اور پھر اس بات کیجئے خالص ایک اللہ معبود برحق کی، اس کو اکیلا رب مانیے،
اس کے علاوہ جس جس کی پوجا ہو رہی ہے ان سے اعلان برات کیجئے. کام اوکھا جے، کام مشکل ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے، لیکن جنت اتنی آسان نہیں ہے. جنت پھولوں کا راستہ نہیں ہے کہ آپ پھولوں کی پٹیوں پہ چل کر جنت میں جائیں. یہ ایمان کی غیرت پیدا کرنی پڑے گی. یہ کون ہے جس کا میں جنازہ پڑھ رہا ہوں؟ یہ کون ہے جس کے لیے میں مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوں؟ یہ کون ہے جس کو میں وقت کا امام کہہ رہا ہوں، جس کے جھنڈے کے نیچے اپنے بچے کٹوانے کا اعلان کر رہا ہوں؟ کون ہے یہ؟ قبروں کا طواف کرنے والا ہے، یہ قبروں پہ سجدے کرنے والا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تکفیر کرنے والا ہے، یہ قرآن کو تبدیل شدہ کتاب کہنے والا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صرف 4 یا 7 کو مسلمان ماننے والا ہے. میں اس کو امام کہوں، میں اس کو اپنا رہبر و رہنما کہوں، اور میں اس کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہو جاؤں، میں اس کے لیے جان قربان کرنے کی باتیں کروں؟ معنی یہ کہ پھر میں نے جنت بیچ کے دنیا خرید لی ہے. جنت کے لیے لازم ہے کہ آپ کے یہ دونوں چیزیں ایمان کے اندر برابر موجود رہیں. ہر باطل معبود کا انکار اور صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار. یہ نفی اور اثبات ہوگی تو دعوی توحید میں سچے ہوگے. لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ زندہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو کبھی نیند آتی ہے، نہ آئے گی. جس کو نیند آتی ہے اس کو موت بھی آئے گی. نیند موت کی بہن ہے نا. کیا کہتے ہو سوتے ہوئے؟ اللہم باسمک اموت واحیا. جو سوتے ہوئے موت کے لفظ اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جس کو نیند آتی ہے اس کو موت بھی آتی ہے. اور رب وہ ہے جو کامل ہے، ہر طرح کے نقص سے پاک ہے. نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، ہر طرح کی کمزوریوں سے بلند ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اکیلا اللہ ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس بادشاہی کا مالک تنہا اکیلا اللہ ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اور اس بادشاہ کا حق ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے رزق دیا، جس نے آپ کی کائنات کی تدبیر کی، اس کا حق ہے اس خالق کا کہ عبادت صرف اس کی ہو. اس بادشاہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہ ہو. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. آپ کا ایک گھر ہے چھوٹا سا، آپ اس گھر کے بادشاہ ہیں. آپ شادی کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں. بیوی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں معاف کر دیتے ہو، بیوی معافی مانگتی ہے، خامن معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ آپ کی عزت میں کسی اور کو شریک کرے، آپ کے بستر میں کسی اور کو شریک کرے، یہ غلطی معاف ہوگی؟ اس پر بھی آنکھیں بند کرو گے، چلو کوئی گل نہیں، چلو جتنا لگا ٹھیک لگا. یہاں آپ کی غیرت کے بندھن ٹوٹ جائیں گے سارے. کیوں؟ آپ نے اس کو پیدا کیا، آپ اس کے خالق و مالک ہو. 2 ٹائم کی روٹی کھلاتے ہو اور 2 جملے بول کر ایجاب و قبول کر کے اپنے گھر میں لائے، کہتے ہو یہ میری عزت ہے. اس عزت میں کسی کی شراکت مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تیرے لیے رزق پیدا کیا، جس نے تیرے لیے پوری کائنات کی تدبیر کی، جو تیرا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرے گا تو وہ اللہ برداشت کرے گا؟ اس بادشاہ کا، اس شہنشاہ کا حق ہے کہ عبادت صرف اس اللہ کی جائے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہ بنایا جائے. اس کی قوتوں کا کیا کہنا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. وہ اکیلا ہے ہر چیز کا مالک، تنہا ہر چیز کا مالک ہے. شفاعت کا مالک بھی وہ اللہ اکیلا ہے. قیامت کے دن کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر دے؟ یہاں تو پٹیے پڑھا دی، جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے دیکھا نہ جائے گا، فلاں بابا جی سے دیکھا نہ جائے گا، فلاں حضرت کے ہم سلسلے میں ہیں، انہوں نے ہمارے کمر پہ سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، جو کرنا ہے کر لو. پیر جیلانی کا وعدہ ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، اور اگر کبھی مر بھی جائے تو جیلانی صاحب واپس آ کے دوبارہ زندہ کروا کے پھر توبہ کرواتے ہیں، اور پھر ملک الموت سے کہتے ہیں ہونے دی روح کڈ، پہلے تیرے کو غلطی ہوگی سی، میں ٹائم تے پہنچ نہیں سکیا. اور حقیقت کیا ہے کہ یہ شفاعت بھی، یہ سفارش بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. سفارش کرے گا کون؟ جس کو اللہ اجازت دے گا. سفارش ہوگی کس کی؟ جس پر اللہ راضی ہوگا. اللہ کے اذن کے بغیر اللہ کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. لازم ہے کہ جس کی سفارش جو کر رہا ہے اسے اللہ کی طرف سے اذن ہو، جس کی کر رہا ہے اللہ اس پر راضی ہو.
تو شفاعت کا مکمل حقدار، مکمل مالک صرف ایک اللہ ہے، اس کی اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو جب یہ معلوم ہو جائے کہ شفاعت کا مالک اللہ اکیلا ہے، تو پھر ہر طرح کا تعلق کس سے جوڑا جائے گا؟ ایک اللہ سے۔ عبادت اس اللہ کی ہوگی، امیدیں اس اللہ سے لگائی جائیں گی، دعائیں اس اللہ سے کی جائیں گی، پھر غیر اللہ سے رشتہ نہیں جڑے گا، پھر غیر اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، پھر کسی کے در پر فقیر بن کے نہیں جایا جائے گا۔ اب تو ایسے ایسے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ان ظالموں کے دل میں اللہ کی وہ محبت نہیں ہے جو اپنے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں کی ہے۔ آج ہی ایک بھائی نے ویڈیو دی، وہ سیدنا حسین کی قبر کی طرف کچھ لوگ جا رہے ہیں اور اپنے سر اور پیٹ کے بل رینگتے ہوئے اپنی گال مٹی میں ادھر سے بھی ملتے ہیں ادھر سے بھی ملتے ہیں، جیسے وہ کیڑے ہیں رینگتے ہوئے سیدنا حسین کی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے بڑے پیارے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہیں، سردار ہیں، لیکن ہے کون؟ بشر، انسان۔ تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے۔ اللہ نے ان کو مقام دیا، تم بھی اس اللہ کی عبادت کرو تاکہ وہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم کا معنی کیا ہے؟ اس راستے پہ چلو جس راستے پر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین چلے، ان کو معبود بنا کر ان کی پوجا نہ کرو، بلکہ انہوں نے جو صراط مستقیم چل کر دکھایا کتاب و سنت کے راستے پر، اس راستے پہ چل کے اللہ کو راضی کرو۔ سفارش اکیلے میرے خالق و مالک کا حق ہے، جس کو اجازت دے گا، جس کے لیے راضی ہوگا۔ سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، ہمارے ہاں میٹرک میں جب ہم پڑھا کرتے تھے اس وقت 33 نمبروں والا پاس ہوا کرتا تھا، تو جس کے 30 نمبر آتے وہ پھر کسی نہ کسی استاد کے پیچھے بھاگا کرتا، استاد جی 30 لے لینے ہن 3 دی تسی کچھ منت ترلا کر دو ہیڈ ماسٹر صاحب دا، تو وہ سٹار لگا کر 3 نمبر دے کے پاس کر دیتے تھے۔ 30 والا استاد کے پاس گیا، استاد جی 30 لے لیے، 33 والا پاس ہے، سال مارا جائے گا، مہربانی سفارش کرو۔ ہیڈ ماسٹر بھی کہتا چلو ٹھیک ہے کر دو، اور ایک اور سفارش کروانے پہنچ جائے، استاد جی میری سفارش بھی کر دو۔ پتر نمبر کنے نے؟ کوئی انڈا ہی لے ہے، 0 نمبر نہیں ہے، سفارش کر دو۔ کہے گا تیری سفارش کر کے میں نے اپنی بےزتی کروانی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو نے کیا ہوتا نا، جو تھوڑی بہت ہی کمی کوتاہی ہوتی اس کے لیے پھر ہم منت اللہ کر لیتے۔ مثال سمجھ آئی؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کی ہے۔ سفارش ہوگی کس کی؟ جو موحد ہوگا۔ مشرک کی سفارش قیامت کے دن نہ اللہ کسی کو اجازت دے گا، نہ کوئی مشرک کی سفارش کرے گا۔ توحید کا عقیدہ درست ہوگا، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ پھنسا ہوا ہوگا، تو انبیاء کی بھی سفارش ہوگی، شہداء کی بھی سفارش ہوگی، صالحین کی بھی سفارش ہوگی۔ اس لیے اپنے عقیدے کو درست رکھیے، اور یہ مکمل حق ہے میرے خالق و مالک اللہ، جس سے راضی ہوگا اور جس کو اجازت دے گا۔ یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں شفاعت میں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اکیلا رب ہر چیز کا جاننے والا، جو پہلے گزر چکی، جو بعد میں آنے والے، سب کو جاننے والا۔ یہ غیب تو ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کوئی آڑ ہی نہیں، کوئی پردہ ہی نہیں، کوئی چیز غیب ہی نہیں۔ اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ جاننے والا ہے جو گزر گئی اور جو بعد میں آنے والی۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے چھپی نہیں۔ وہ حاضر اور غائب کے حالات کو جانتا ہے۔ یہ حاضر اور غائب ہمارے لیے ہے، یہ پردے آپ کے اور ہمارے لیے ہیں۔ خالق و مالک ہر چیز کو جاننے والا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور بندے اس عظیم رب کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں جان سکتے سوائے وہ جس کا اللہ انہیں علم عطا فرما دے۔ اللہ علم عطا فرما دے تو پتہ لگ جاتا ہے، اور اللہ علم عطا نہ فرمائے تو پتہ سامنے پڑا ہوا گوشت یہودیہ کا، دعوت کا، زہریلا، اللہ وحی نہ کرے تو پتہ نہیں لگتا، اور اللہ بتا دے تو پھر جنت کے حالات بھی رسول بتا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے آنے سے پہلے کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں۔ کس بنیاد پہ بتاتے ہیں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کا علم کا محور کیا ہے؟ اللہ کی وحی۔ اللہ کی وحی آ جائے تو پتہ لگ جاتا ہے، اور اللہ وحی نہ کرے، سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر قافلہ نکل گیا، اللہ کی طرف سے علم نہیں آیا تو خبر
اللہ جتنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ عطا نہ کرے، اللہ وحی کے سلسلے کو روک لے، اور آپ نے فرما دیا کہ جواب کل دوں گا، اور وہ کل کئی دن لیٹ ہو گئی، یہودیوں نے باتیں بنائی، اور جب اللہ نے کہا تو پھر پہلے انشاءاللہ کا کہا کہ یہ کیوں کہا تو نے کہ میں کل جواب دوں گا۔ تمام علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی وحی کے انبیاء محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، نبی کو خبر ہو جاتی، وحی نہ آئے تو نبی نہیں جانتا۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کو علم غیب ہے، ما کان و ما یکون، ہر چیز انبیاء جانتے ہیں، وہ کھلا شرک کر رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یہ خاصہ ہے مولا کا۔ اللہ کے انبیاء وحی کے محتاج ہیں، وحی کے بغیر ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں جی آپ نہیں سمجھتے، جبرائیل تو آتے تھے صرف خانہ پوری کے لیے، اللہ نے تو سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ سب کچھ پہلے بتایا ہوتا تو زہریلا کھانا کھاتے، سب کچھ پہلے بتایا ہوتا تو کفار کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، اور ابو سفیان راستہ بدل کے نکل گئے تھے۔ سب سے پہلے پتا ہوتا تو یہ سارے ماجرات ہوتے۔ اس عقل کو بھی استعمال کیجئے، صرف لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان و عقیدے کا بیڑا غرق نہ کیجئے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی سے مراد اللہ رب العزت کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور اس پر اسی طرح ایمان لانا واجب ہے کہ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے ویسے اس کی کیفیت اللہ کے حوالے ہے۔ اس کی تشبیہ نہیں ہم دیں گے، تشبیہ دینا بدعت ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، تعویل نہیں کریں گے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ہم ویسے اس پر ایمان لاتے ہیں، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر خود کوئی اس کا معنی نہیں نکالتے۔ اللہ کے اسماء و صفات میں سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے کہ جس طرح قرآن میں ان کا ذکر آیا اس پر ایمان لایا جائے، نہ اس کے معنی کا انکار کیا جائے، نہ کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور نہ کیفیت بیان کی جائے، اور نہ ہی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اپنی طرف سے کوئی نتیجہ نکالا جائے۔ کیوں؟ یہ سب غیبی امور ہیں، اور غیبی امور میں انسان اپنی عقل سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اس پر ایمان لانا ہی نجات کی کنجی ہے، کہ جیسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہم ویسے اس خبر پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، اور یہ کرسی اتنی عظیم مخلوق ہے کہ اس نے سب آسمان اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے، یہ سب آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے، اور اللہ کا عرش کرسی سے بھی بڑا ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت کرتے ہوئے نہ تو تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ رب اپنی ذات و صفات میں بلند ہے، بہت بڑا ہے، عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے اعظم آیت ہے۔ اس میں اللہ مالک کی صفات اور شان بیان کی گئی ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ خلاصہ اس کا کیا ہے کہ عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، اللہ کی عبادت میں کوئی اور حصے دار نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ اخلاص جو اجر میں قرآن مجید کے تیسرے حصے کی تلاوت کے برابر ہے، اس صورت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت بیان ہوئی، اور یہ قرآن مجید کے تیسرے حصے کے برابر بھی اس لیے ہے کیونکہ قرآن مجید کے 3 اہم موضوعات میں سب سے اہم موضوع عقیدہ توحید ہے، اور یہ سورت اللہ کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ اس کا نام بھی الاخلاص ہے کیونکہ اس میں توحید کو خالص اللہ کے لیے کیا گیا۔ جو اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرے یہ اس کی نجات کا سبب ہے۔ وہ حدیث مشہور سنی ہے نا، اپنے ایک صحابی ہر رکعت کے آخر میں تلاوت کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ آپ تک یہ بات پہنچی، آپ نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا مجھے اس سے محبت ہے، اس سورت سے مجھے بڑی محبت ہے۔ تو یہ محبت انسان کو اللہ کی جنت پہ پہنچا دے گی، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ کے رب کے بارے میں جو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں ان کے سوالوں کا جواب دیجئے۔ قل هو اللہ احد، میرا رب ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ 2 الہ کا تصور اسلام میں نہیں ہے، 3 الہ کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ پھینک کنکر نکلے شنکر، یہ ہندوؤں کا عقیدہ تو ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو، جدھر دیکھو تو ہی تو، مختلف روپ تو نے دھار رکھے ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بھی کہتے ہیں کہ بندہ ظاہر میں عبد ہے، باطن میں حق ہے۔ اتو اتو بندے نے وچوں وچوں العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلم، بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے، مجھے نہیں پتا شاید کس کے لیے۔
کچھ صوفیہ نے مثالیں بیان کی ہیں کہ ہاتھ میں لکڑی پکڑو، اوپر کپڑا باندھو، آگ لگاؤ، زور سے ہلاؤ، دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا۔ حقیقت میں دائرے کا وجود نہیں ہے، بظاہر دائرہ نظر آ رہا ہے، بس یہی کائنات ہے۔ یہ حقیقت میں صرف نظر ہمیں آ رہی ہے، حقیقت میں اس کا وجود اللہ کا غیر نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ اسی لیے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کا کفر، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں کا کفر، یہود و نصارہ کے کفر سے بڑا کفر ہے، کہ انہوں نے تو 2-3 الہ کا تصور پیش کیا، اور یہاں صوفیاء ہر چیز کے اندر الہ کا تصور رکھتے ہیں۔ یہ کفر یہودیوں سے بڑا ہے۔ دم دم دے اندر اللہ، سنا نہیں آپ نے؟ قوالی نہیں سنی؟ دھما دم مست کلندر، علی دا پہلا نمبر، علی دم دم دے اندر۔ علی کو پوجنے والوں نے کہا علی دم دم کے اندر، صوفیہ نے کہا نہیں 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 نہیں، دھما دم مست کلندر، صدیق دا پہلا نمبر، اللہ دم دم دے اندر۔ کفر میں تم دونوں ہی برابر ہو۔ ہر روح کے اندر اللہ ہے، کفر ہے۔ بھائی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں، ہر چیز کے کو دیکھو گے تو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، اللہ کی ذات نہیں۔ اللہ کی ذات کسی میں نہیں ہے، نہ کسی کے دل میں اللہ ہے، نہ ہر جگہ پہ اللہ ہے۔ رحمان اپنے عرش پر ہے، کیسے ہے؟ لیس کمثلہ شیء، کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے، اپنی شان کے مطابق۔ اس کی قدرت، اس کا کنٹرول ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی ذات ہر جگہ پہ نہیں ہے، نہ کسی کے دل میں اللہ ہے، نہ کسی کی روح میں اللہ ہے، نہ کسی کے روپ میں اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے۔ اور اللہ کا معنی الہ، معبود برحق، وہ تمام عبادتوں کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ الصمد کا معنی جو ہر لحاظ سے کامل ہے، اپنے علم میں، قدرت میں، حکمت میں، عزت میں، اپنی ہر صفت میں کامل۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے الصمد کا معنی بیان کیا، جس کا جوف نہ ہو، اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ پہلے معنی کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس میں دلیل ہے کہ اللہ سب سے بے نیاز، ہر کوئی اس کا محتاج، اور اسے کسی کی حاجت نہیں، وہ ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اور الصمد کا دوسرا معنی، مخلوق کو ہر وقت اللہ کی حاجت ہے، وہ ہر ضرورت میں اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو الصمد کا معنی وہ رب جو ہر لحاظ سے کامل ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، سب سے بے نیاز ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ ہمارے استاد سائیں بدرالدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک قبر پرست نے اپنے پیر کی کرامت سنائی کہ سائیں آپ نہیں مانتے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے پیر کی بڑی کرامت تھی۔ کہا کیا کرامت تھی؟ کہا سفر کر رہے تھے ٹرین کا، پیشاب آیا، نیچے اتر کے پیشاب کرنے لگے، تو گارڈ نے ویسل مار دی ٹرین چلنے کا۔ اب وہ انجن حرکت نہیں کر رہا ہے، وہ زور لگا رہا ہے، چیخیں بلند ہو رہی ہیں انجن کی، لیکن ٹرین چل نہیں رہی ہے۔ ہمارے پیر صاحب نے دیکھا، ٹرین روک دی۔ سائیں نے کہا بڑا کمال کا پیر تھا، بھائی بڑا بے وقوف بھی تھا، چھوٹے سے پیشاب کو تو روک نہیں سکا، اتنی بڑی ٹرین کو روک دیا۔ میں تمہاری کرامت تو تب مانتا کہ وہ پیر صاحب اپنا پیشاب روک لیتا، اسے اندر ہی اندر کہیں اور ٹرانسفر کر لیتا کہ باہر نکلنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اتنی بڑی ٹرین کو روک دی اور چھوٹا سا پیشاب نہیں روک سکا۔ تو یہ انسان مجبور محض ہے، وہ آپ کا بڑے سے بڑا حضرت ہو، وہ بڑے سے بڑا پیر صاحب ہو، وہ کرنی بھرنی دھرنی والا ہو، اسے کھانا کھلائیے، پیپسی کی 1 لیٹر بوتل پلائیے، اور آدھے گھنٹے میں پھر تماشا دیکھ لیجئے، وہ کہے گا جی کدھر جاؤں؟ کہ کیوں جانا ہے؟ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہو، آپ اولادیں دے دیتے ہو، آپ مصیبتیں ٹال دیتے ہو، ڈوبتے ہوئے جہاز کو نکال دیتے ہو، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دیتے ہو۔ یہ چھوٹا سا سسٹم جو اللہ نے لگایا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ کے پاس۔ وہ الصمد ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے در کے سوالی ہیں، سب اس کی ہر مسئلے میں اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ لم یلد، اور ان 2 آیات میں دوبارہ سے اللہ کی وحدانیت اور اس کے بے نیاز ہونے کی تاکید ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں 4 دلائل بیان کیے کہ اس کی اولاد نہیں، اللہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کی اولاد نہیں، کیونکہ اولاد میں باپ کی مشابہت ہوتی ہے کہ نہیں، پتر منہ پہ ہوتی یہ ہے جی، ہے نظر آ رہا ہے دوروں۔ تو اللہ اولاد سے پاک ہے، تو اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ اللہ ہر طرح کی شبیہ سے پاک ہے۔ انسانوں کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے،
کیوں؟ بڑھاپے میں خدمت کریں گے. اور یہ تو نصیب والوں میں بڑھاپے میں خدمت ہوتی ہے، ورنہ بیگم لے کے نکل جاتی پتلی گلی سے، اماں ابا سوٹا لے کے گھر میں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، تیاں لے گئے ہور تے منڈی لے گئے نواں، آپ گھر بیٹھے جی میں بیٹھے ہون چور. یہ دو اکیلے رہ جاتے ہیں، بیٹیوں کو کوئی لے جاتا ہے اور بیٹوں کو کوئی لے جاتی ہیں، بابا اماں ابا. اسی لیے خوش نصیب ہے وہ جس کو اپنے ماں باپ بڑھاپے میں مل جائیں اور ان کی خدمت کی توفیق بھی مل جائے، اور بد نصیب ہے جس کو بڑھاپے میں دونوں یا ایک مل جائے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ کما لے. یہ جنت کے دروازے ہیں، جس کے کھلے ہیں وہ کوشش کر لے کہ ان دروازوں سے اپنی جنت کنفرم کر لے. تو اولاد ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کی بڑھاپے میں سہارا بننے کے لیے. ماں باپ نے تو اپنی جوانیاں، مال، ہر چیز اولاد پہ لگا دی، اب ان کا دور ہے کہ وہ بڑھاپے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تو ماں باپ مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں اولاد کے. اللہ اولاد سے پاک ہے کیونکہ اسے کسی کی حاجت نہیں، وہ کمزور نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کی تمام صفات کمال کی صفات ہیں، وہ ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے. مخلوق سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے تابع ہیں، اور بندہ اور بیٹا برابر نہیں ہوتے. جیسے انسانوں میں غلام اور اولاد برابر نہیں ہوتی، غلام کا اور مقام ہے، اولاد کا اور مقام ہے، اور اولاد وارث ہوتی ہے، اللہ کا کوئی وارث نہیں، اسے موت نہیں آنی بلکہ ہر چیز اس کی طرف لوٹی. جس کی اولاد ہو تو ضروری ہے اس کی بیوی بھی ہو، جس کی اولاد ہو تو ضروری ہے کہ اس کی بیوی بھی ہو، اور اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، بیویوں سے بھی پاک ہے. اَنَّا يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. یہ لوگ کس طرح دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی اولاد کا، حالانکہ اس کی بیوی نہیں ہے. تو یہاں اللہ ان دلائل سے سمجھا رہا ہے. اور یہاں پر 3 فرقوں کا رد کیا گیا. مشرکین جنہوں نے کہا تھا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہود جنہوں نے کہا تھا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ جنہوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے ان سب کو جھٹلایا اور بیان کیا کہ نہ اللہ کی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ کی بیوی، ولم یولد، اور نہ اللہ تعالی جنا گیا ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، اس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، اور وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. مالک کا فرمان ہے هو الاول والآخر، وہی سب سے پہلا اور سب سے پچھلا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا اول ہونا کہ ہر وہ چیز سے پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، بلکہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. اور اللہ کا آخر ہونا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، سب پر موت آ جائے گی، تب بھی اللہ مالک ہوگا، اس پر موت نہیں آئے گی، وہ اس موت سے پاک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی نفی کی کہ کوئی بھی اللہ کی ذات میں یا صفات میں اللہ کے مساوی نہیں ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے. اس صورت میں اللہ نے 3 صفات کا اس بات کیا اور 3 کی نفی کی. اس بات اللہ یعنی الہ اور معبود، الاحد ہر چیز میں اکیلا، الصمد ہر چیز سے بے نیاز، اور یہ تینوں صفات الکمال ہیں. ان کا معنی ہے کہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 3 صفات کی نفی، اللہ کی اولاد نہیں، والد نہیں، کوئی اللہ کے مساوی نہیں، اور یہ تینوں نقص ہے، اور اللہ ہر طرح کے نقص سے پاک ہے. شیخنا ٹائم ہے یا ہو گیا؟ اذان ہوگی؟ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جی کوئی ساتھی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی کیا آپ سوال ہے آپ کا؟ اتنی لمبی گفتگو سن کے آپ کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک؟ پھر دہرا دیں، چلے پھر تاکید کر دیتے ہیں. حق پہ کون ہے؟ صراط مستقیم پہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے وہ صراط مستقیم، جو اس پہ ہے وہ حق پہ ہے. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا میری امت کی 73 فرقے بنے، پچھلی امتوں کے 73 بنے، 72 بنے، 71 بنے، میری امت کے 73 بنیں گے، سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں، ایک جنت میں. پوچھا گیا وہ ایک کون ہے؟ آپ نے تھرمامیٹر دے دیا پہچاننے کے لیے کہ یہ وہ کون سے ہیں. ما انا علیہ واصحابی،
جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت میں ہیں، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کس پر تھے؟ کتاب و سنت پہ، قرآن اور حدیث پہ، اللہ کی وحدانیت پہ، نہ غیر اللہ کی پوجا تھی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع تھی۔ تو آج جو اس راستے پر ہیں وہ حق پر ہیں، اور وہ اہل السنہ ہیں، وہ اہل الحدیث ہیں۔ یہ ہمارے صفاتی نام ہیں، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ یہ جس گروہ کا آپ نے ذکر کیا، جماعت المسلمین انڈیا پاکستان میں پھیلا ہوا یہ گروہ ہے، تو یہ تو تکفیریوں کا گروہ ہے۔ یہ اپنے علاوہ سب کو کفار کہنے والے، مسلمان نہیں مانتے، مسلمان صرف اس کو مانتے ہیں جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ تو یہ گمراہ گروہ ہے، گمراہ جماعت ہے۔ اللہ اس کے شر سے امت کو بچائے۔ حق پر کون ہے پہچاننا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معیار کو پہچانیے۔ جو راستہ صحابہ کا تھا وہ راستہ اہل ایمان کا ہے، اور انہی راستے پر چلنے والوں کو اہل السنہ بھی کہا جاتا ہے، اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، جو کتاب و سنت کو مانتے ہیں، کتاب و سنت کو اپنے لیے فائنل اتھارٹی سمجھتے ہیں۔ یہ حق والا گروہ ہے۔ جی سوال کا وقفہ ہے، انتظامیہ کی طرف سے رات کے کھانے آپ کو دیے جا رہے ہیں، تقسیم کیے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھیں گے، اذان تقریباً ہو چکی ہے۔ تو شیخ موجود ہیں ہمارے درمیان، آپ لوگوں میں سے جس کو سوال کرنا ہے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی اچھا، ہم لوگ مطلب کسی کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کتاب اللہ سنت رسول پہ عمل کرو۔ مائک قریب کیجیے، مائک۔ ہاں، جب آپ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ سنت رسول پہ عمل کرو تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم تو اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ان کی جو بات ہے وہی مانیں گے صرف۔ جی بیٹھیے، جواب دیتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، ان کا پہنچ گیا سوال۔ دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ سب ہمارے امام تھے، اہل السنہ کے امام تھے، اور ان سب نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا۔ کسی نے اپنے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دیا۔ معنی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام مالک کے ذریعے مل جائے، امام ابو حنیفہ کے ذریعے مل جائے، امام شافعی کے ذریعے مل جائے، امام احمد بن حنبل کے ذریعے مل جائے، اس حدیث کو لیجئے، اس پہ عمل کیجئے۔ ان تمام ہدایت کے ائمہ نے اپنے ماننے والوں کو کتاب و سنت پہ عمل کا حکم دیا ہے، کوئی الگ چیز نہیں دی، اور ساتھ یہ قانون بھی سمجھا دیا کہ اگر میری بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو میری کو دیوار میں دے مارنا۔ تو اصل حنفی تو ہم ہیں، کیونکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ میری بات دیوار سے ٹکرا جائے تو میری دیوار میں مار دینا، نبی کی بات کو لے لینا۔ یہی درس تمام ائمہ کا، تمام محدثین کا، تمام اولیاء اللہ کا، تمام صالحین کا ہے۔ تو ہم سب کا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن اگر حدیث کے خلاف کسی کی بات آ جائے تو ان کی عظمت، شان، شوکت کو دیکھتے ہوئے حدیث کا انکار نہیں کرتے، حدیث کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ ان سب نے ہمیں یہ پٹی پڑھائی ہے، حدیث نہیں چھوڑنی، حدیث کا انکار نہیں کرنا۔ تو اس لیے ہم کتاب و سنت کو، قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں۔ صالحین نے ہمیں اس کا یہی درس دیا ہے، یہی سلف کا فہم ہے۔ دوسرے بھائی نے سوال کیا تھا تو اس سے مراد شہرگ ہے۔ جی جی فاروق عثمانی صاحب، آپ نے سوال کر دیا اور پیچھے جا کے بیٹھ گئے، شیخ نے جواب دیا، کیا جواب دیا بتائیے؟ تو اسے کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست۔ آپ نے سوال کیا تو اب آگے آئیے۔ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ کھانا گرچہ تقسیم کر دیا گیا ہے، آپ لوگ آپس میں جو ہے وہ باتیں نہ کریں، مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اور شیخ کی موجودگی مکتب جالیات روزہ میں ہم سب لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے، ایک قیمتی موقع ہے۔ تو آپ لوگ جو سوال کرنا چاہیں، بہت یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، میں ایک ایک بندے کو جانتا ہوں تقریباً۔ یہ شہر ریاض کے کریم لوگ ہیں، یعنی بڑے اہم لوگ ہیں جو مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہیں اور اس بیان کو سننے کے لیے، ورنہ کئی ہزار لوگوں میں اعلان پہنچا ہے ریاض کے اندر۔ تو کچھ لوگ مشغول تھے، کوئی مصروف تھے، کسی کے پاس ٹرانسپورٹیشن کی سہولت نہیں تھی، کچھ لوگ اپنے جیب کو سے خرچہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ بڑی محنت سے پہنچے ہیں یہاں تک، جالیات میں بھی بڑی محنت سے ارینجمنٹ کیا، ورنہ اکثر شیخ مشغولی ہوتے ہیں مختلف محاضرات میں۔
تو آپ لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیجئے، جو سوال کرنا ہے کیجئے، انشاءاللہ جواب آپ کو دیا جائے گا۔ مائک کہاں ہے بھائی؟ ہمارے والنٹیئر کدھر ہیں؟ جی شیخ صاحب ایک سوال، آپ کی آواز آ رہی ہے، تصویر بھی آ رہی ہے؟ جی جی میرے ساتھی انسان کو اللہ سے گناہ معاف کرنا ہے یا جنت کی آرزو کر رہا ہو، تو میں پوچھنا، میں گنہگار ہوں لیکن پیر زندہ ہے بول رہا ہے، پیر سے مانگنا تو تاجر گزار نہیں ہے، تو اس سے مانگنا بہتر ہے یا ہم ڈائریکٹ مانگنا بہتر ہے؟ میں اس کو پاس کیا، وہ مانتا نہیں ہے، وہ ذرا اپنا صحیح سمجھو۔ تشریف رکھیے۔ بیٹھ جائیے۔ بھائی نے عرض کی ہے کہ ہم نے کسی بھائی کو سمجھایا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، تو اس نے کہا کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ ہماری نہ سنے، ہمارا پیر بڑا نیک ہے، وہ زندہ ہے، ہم اس سے مانگتے ہیں اور وہ اللہ سے مانگے گا۔ پہلی بات، الدعاء هو العبادہ، پکارنا، مانگنا یہ عبادت ہے۔ کسی مردے سے مانگا جائے، کسی زندے سے مانگا جائے، ایک تو ہے کہ اب زندے کے پاس چل کر گئے جی آپ میرے لیے دعا کر دیں، کسی پیر صاحب کے پاس، کسی نیک آدمی کے پاس، کسی متقی آدمی کے پاس جا کر دعا کروانا، یہ مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کے دعا کرواتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاروق اعظم عباس کو لے کر آئے اور اللہ سے دعا کروائی۔ کسی زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی شخص اپنے پیروں فقیروں کو پکارے، پیر صاحب 1000 کلومیٹر دور ہیں، زندہ ہیں یا زمین کے اندر 10 میٹر نیچے ہیں، اور وہ اپنی مصیبتوں میں ان کو پکار رہا ہے کہ اللہ میری نہیں سنے گا، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ سوء ظنی ہے۔ اللہ نے تو حکم دیا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اب جو یہ کہے کہ اللہ نہیں سنتا تو وہ اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے۔ جس سے آپ مانگ رہے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ مانگنے والے جو اشاروں پہ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں، جو اشاروں پہ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں، ایک پاکستانی انڈین بنگالی بھائی سائیکل پہ آیا، اشارہ بند تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا، اور ایک لینڈ کلوزر پہ آیا اور آ کر اشارہ بند تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ مانگنے والا کس کے پاس جائے گا؟ سائیکل والے کے پاس یا لینڈ کلوزر والے کے پاس؟ کیوں سائیکل والے کے پاس کیوں نہیں جا رہا؟ اسے پتہ یہ تو میرے جیسا ہی ہے، اور اس نے یہ بھی چھین لے جو میری جیب میں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ فقیر ہے اور یہ امیر ہے، یہ فرق پتہ ہے نا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کی ہے۔ اللہ نے قانون بیان کر دیا، انتم الفقراء، تم سب کے سب مانگتے ہو، غنی کرنے والا تو صرف ایک اللہ ہی ہے، عطا کرنے والا تو صرف ایک اللہ ہے، تو ہم کس کے پاس جائیں؟ فقیر کے پاس جائیں۔ آپ نے دیکھا کبھی گدھے نے گدھے سے مانگا ہو؟ گدھے نے گدھے سے مانگا کبھی دیکھا؟ نہیں مانگتا نا، اپنے جیسے سے نہیں مانگتا۔ تو انسان ہونے میں آپ سب برابر ہیں، آپ کی شان پھر بہتر ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ جو مر کے مٹی میں چلا گیا تو جو زندگی میں صلاحیتیں تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ سن سکتا تھا، کسی کو جیب میں سے 5 روپے نکال کے دے سکتا تھا، مرنے کے ساتھ تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب اس مردے سے اگر آپ مانگ رہے ہیں تو آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اپنے سے زیادہ فقیر سے مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے فطرت اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہم نے دیکھا کہ مانگنے والے جو قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں تو کیسے مانگتے ہیں؟ ایسے ہی مانگتے ہیں نا۔ قبر کدھر ہے جی؟ قبر نیچے ہے تو پھر یوں مانگنا چاہیے۔ جس سے مانگ رہے وہ تو نیچے ہے تو یوں مانگو۔ یوں کبھی مانگتے دیکھا کسی نے آپ کو؟ کسی قبر مزار پہ کوئی گیا اور یوں مانگ رہا ہو؟ یوں ہی مانگتے ہیں۔ کیوں؟ ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کدھر ہے؟ فطرت کہہ رہی ہے اوپر ہے، اور جو نیچے ہے وہ تو خود خالی ہاتھ گیا ہے۔ تو پہلی بات کہ یہ غیر اللہ سے مانگنا، اس کو عبادت میں اللہ کا شریک بنانا ہے، اور دوسری بات کہ وہ فقیر ہے، مانگتا ہے۔ اچھا اللہ زندہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہر فرقہ ماننے گا کہ اللہ زندہ ہے، اور یہ جو مر گیا ہے یہ تو زندہ نہیں ہے نا۔ زندہ سنتا نہیں ہے، مردہ سنتا ہے۔ زندہ اللہ سنتا نہیں، مردہ سنتا ہے۔ اور نہیں جی وہ آپ نہیں مانتے، اللہ کو سنانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، واسطے کی ضرورت ہے، اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ اچھا یہ مردہ جس کو آپ سنا رہے ہیں اس کو بھی کسی وسیلے سے پکار رہے ہیں یا ڈائریکٹ پکار رہے ہو؟ تو ادھر بھی تو کوئی واسطے کی ضرورت ہے نا۔ قبر میں سوراخ کرو تھوڑا سا 2-5 انچ کا،
اس میں سپیکر رکھو یا کوئی وائی فائی یا کوئی نیٹ یا کوئی سہولت، اس تک بھی تو آواز جانی چاہیے نا۔ زندہ اللہ ان ظالموں کے قول کے مطابق سنتا نہیں، بغیر وسیلے کے، بغیر واسطے کے، اور یہ مردہ بغیر واسطے کے سنتا ہے، یہ بغیر وسیلے کے سنتا ہے۔ تو بھائی یہ شیطان نے مزین کی بھی بات ہے، یہ شرک کا وہ گندا دھندا ہے جس کو شیطان مزین کرتا ہے، وگرنہ وہ خالق مالک سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر کسی کو عطا کرتا ہے، جتنا وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کوئی اور۔ دیکھو نا، آپ کو یہ مثال دیں گے، جی آپ نہیں مانتے، بادشاہ کے پاس جانا ہو تو وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ مثال دیتے ہیں نا، کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ابھی بھائی نے سوال کیا تھا حبل الورید کے بارے میں کہ اللہ تو شاہرگ سے بھی اس کی قدرت، اس کا کنٹرول شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو شاہرگ پہ چڑھنے کے لیے تو سیڑھی نہیں چاہیے نا، چھت تو پھر 20 فٹ اونچی ہے، شاہرگ تو 20 فٹ اونچی نہیں ہے، وہ تو آپ کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، وزیر کی ضرورت پڑتی ہے بادشاہ کو منوانے کے لیے۔ کیوں؟ بادشاہ وزیر سے ڈرتا ہے کہ وزیر کی بات نہیں مانوں گا تو یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر کے میری کوئی سازش کا حصہ بن جائے گا، تو وزیر کو راضی کرنے کے لیے بات مان لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کسی سے ڈرتا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اچھا، وزیر کی بات بادشاہ اس لیے بھی مانتا ہے کہ بادشاہ کو تو اپنے رعایا کا پتہ ہی نہیں ہے، رعایا کی خبر وزیر پہنچا رہا ہے نا کہ صحیح یہ بھوکا مر گیا، اس کو روٹی دے دو، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کو اپنی رعایا کا علم ہے، اپنی مخلوق کا علم ہے یا نہیں ہے؟ بادشاہ کے دل میں اس شخص کا، اس رعایا کا کوئی پیار نہیں ہے، کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے نا اس کے ساتھ، اس لیے وزیر جا کے سفارش کرتا ہے جی کہ ہمارا بھی قریبی ہے، تھوڑی سی مدد کر دو اس کی، اور اللہ اپنے بندوں سے ان کی ماؤں سے بڑھ کے پیار نہیں کرتا۔ وزیر کی ضرورت اس لیے بھی پڑتی ہے کہ بادشاہ کے دروازے بند ہیں، عام آدمی کے لیے کھلیں گے نہیں، اور اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ وزیر کی ضرورت اس لیے بھی پڑتی ہے کہ بادشاہ کے پاس جتنا بھی ہو تھوڑا ہے نا، لاکھ روپے بھی دے گا تو اس کے اکاؤنٹ میں سے لاکھ تو ڈسکاؤنٹ ہو گیا، اور اللہ کے خزانے ساری مخلوق ایک میدان میں کھڑی ہو کر مانگنا شروع کر دے، تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق اللہ تمہیں دے دے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالو۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، چھوڑو ساری باتوں کو۔ بادشاہ سلامت کی آپ سے ملاقات ہو جائے کسی موقع پر، دلی ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوگی آپ کی بادشاہ سلامت کے ساتھ اچانک، اور وہ آپ سے کہیں جی ہاں جی چلو کوئی بات نہیں، ہم اکٹھے سفر کر رہے ہیں، جہاز میں میرے ساتھ ہو یا لانچ میں میرے پاس بیٹھے ہو، کیا مانگتے ہو مانگو، تو آپ کیا کرو گے؟ جلدی سے درخواست دو گے؟ بادشاہ کو جلدی سے درخواست دے دو نا، میرے بیٹے کو نوکری دے دو، ایم اے کر کے فارغ پھر رہا ہے، کوئی زمین دے دو، کوئی پلاٹ دے دو، کوئی مکان دے دو، جو بھی ڈیمانڈ ہوگی فوراً کرو گے؟ یا کہو گے نہیں جی میں تو وہاں بھی نہیں ہوں کہ فوراً ڈیمانڈ کروں، آپ جائیے دلی، میں اپنے ایم ایل اے کو لے کے آؤں گا، اس کو بتاؤں گا، وہ آپ کو آگے بتائے گا، ہم تو تھرو پراپر چینل آئیں گے۔ کوئی کہا دفاع کر ایم ایل اے کو، میں یہاں بیٹھا ہوں نا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ ڈائریکٹ مانگ، عقل مند وہی ہے جو ڈائریکٹ مانگ لے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، یہ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر آتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اور پھر آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا؟ ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور صبح اٹھ کے آنکھیں ملتے ساڑی سمجھا کوئی نہیں موڑتا کوئی نہیں، ساڑی ہو دے کے بھائی جب سنانے کا وقت آپ تو سو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے میں اللہ کے قریب جتنا بندہ ہوتا ہے کسی اور حال میں، وہاں سناتے ہیں، وہاں تو ٹھکا ٹھک 20 تراویح پڑھنے والوں کو نہیں دیکھا کتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں، وہ سناتے ہیں کچھ بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رات ہوتی ہے تو اللہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ دن میں گناہ کرنے والے رات میں معافی مانگ لے، دن ہوتا ہے تو پھر پھیلاتا ہے رات کو کرنے والے دن میں معافی مانگ لے۔ بھائی وہ تو خالق و مالک ہے، وہ راضی ہوتا ہے کہ اس کو پکارا جائے، وہ ناراض ہوتا ہے اس کو نہ پکارا جائے۔ دنیا والوں سے مانگو گے تو ناراض ہوں گے۔ وہ کسی نے شکایت کی نا، میرے پاس لوگ بہت آتے ہیں کہ جو غریب آتے ہیں ان کو قرضہ دے دو، جو امیر آتے ہیں ان سے ادھار مانگ لو، نہ امیر آئے گا نہ غریب آئے گا۔ دنیا والوں کا قانون کیا ہے؟ وہ ناراض ہوتے ہیں اگر مانگو۔
खालिक क्या कहता है? मांगोगे तो अल्लाह राजी है, उसे मांगना छोड़ दोगे तो खालिक नाराज है। उसके बारे में ये झूठ बोलते हैं कि वो अल्लाह सुनता नहीं है, ये मोड़ते नहीं है, ये सिर्फ खाने के धंधे हैं। आखिरी बात, ये जो पट्टियां पढ़ाते हैं, कब्रों के जो मुजावर बैठे हुए हैं वो इन पट्टी पढ़ाने वालों से ज्यादा अक्लमंद हैं। जो मलंग नहीं बैठे हुए कब्रों के पास, आपने देखा कभी किसी मलंग ने जाके बाबा से मांगा हो? वो जो आने वाले होते हैं उन्हीं से मांगते हैं, जो आने वाले होते हैं उन्हीं से मांगते हैं, वो कब्र वालों से नहीं मांगते। हालांकि वो 24 घंटे में ही पड़े होते हैं, उन्हें पता होता है कि बाबा तो गया काम से, ये चलते फिरते जिंदा इंसान है, ये कुछ दे सकते हैं। और वो बाबा इतना कमजोर है बेचारा कि उसकी कब्र पे जो चंदा आता है उस पे भी बड़े बड़े ताले लगा दिए जाते हैं। क्यों? वो ताले क्यों लगते हैं? बाबा तो मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, बिगड़ी बनाने वाला है, आपकी बीवी बच्चों की सेहत का मालिक है, सब कुछ करता है। उसकी अपनी कब्र पे जो चंदा है उस पे ताला क्यों लगा हुआ है? उसे पता है चोर बहुत फिरते हैं, और बाबा सुता पे उन्हें पता ही नहीं लगता। कुत्ती चोराना रड़ी, ये मिसाल सुनी है ना, कुत्ती चोरों से मिली हुई है कि घर में चोर आ जाए और कुत्ती भी हो घर में पहरा देने वाली, और फिर भी चोरी हो जाए तो क्या कहते हैं? कुत्ती चोरों से मिली हुई है। ये ताले ना लगे हुए हो तो कुछ बचेगा? सब चोरी हो जाएगी। मतलब बाबा कुछ नहीं कर रहा है, वो सोया हुआ है भाई, उसके पल्ले में कुछ रहा नहीं है, वो अमवात है। उसे कुरान ने कहा अमवातुन गैरु अहया, ये मुर्दा है, ये जिंदा नहीं है। वमा यशउरून अय्यान युबअसून, इनको तो ये भी पता नहीं उठाया कब जाना है, वो तो इस दुनिया से गए बेचारे। सबसे पहले अल्लाह को अल्लाह के नामों का वसीला दिया जाए। सबसे कवी वसीला जो है वो अल्लाह को अल्लाह के प्यारे नामों का वास्ता वसीला दिया जाए, अपने नेक अमाल का वसीला दिया जाए, जिंदा इंसान से दुआ करवाई जाए, ये जायज़ है। किसी की ज़ात के वसीले की तालीम किताब और सुन्नत ने नहीं दी। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, मौजू मनगढ़ंत रिवायत किया है कि 40 साल तक रोते ले तो अल्लाह ने नहीं सुनी, बिल आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया तब जाके सुनी, ये साबित नहीं है। कुरान ने क्या दर्स दिया? फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि, आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे, वो कलिमात पढ़े, अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली, उनको माफ़ कर दिया। और वो कलिमात कुरान ने बयान भी कर दिए, क्या है? रब्बाना ज़लमना, अल्लाह हम दोनों ने जुल्म किया। किस पे? अपनी जान पे। जान पे या जान के? नहीं, तर्जुमा सही करें। आदम अलैहिस्सलाम ने और हव्वा अलैहिस्सलाम ने जान के जुल्म किया था या जान पे जुल्म किया था? जान के जुल्म किया था, क्योंकि नबी को इल्म गैब होता है ना, यही दावा है ना बाबा जी का, अंबिया को इल्म गैब है, तो आदम को भी इल्म गैब था ना, ये शैतान है, तो जान के बात मानी उन्होंने जी, जान के नहीं मानी, तो फिर ये दावा ना करें कि नबी को इल्म गैब होता है। जिनको ये दावा है कि नबी को इल्म गैब होता है उनसे पूछिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमने जुल्म किया अपनी पे या के? पे। अगर पे कहोगे तो इल्म गैब का इनकार हो गया, अगर जान के कहोगे तो अब इल्म गैब, अब मालूम हो गया कि वाकई इल्म गैब था, लेकिन जानबूझ के शैतान की बात मानी, जन्नत से दुनिया में जानबूझ के आए। ठीक है, तो इसलिए भाइयों, अकीदे की इस्लाह, इस पर अपना वक़्त गुजारिए, अपने अजीज़ों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में। यकीन जानिए किसी का अकीदा तौहीद दुरुस्त हो जाए और अगली नमाज के वक़्त आने से पहले ये मर जाए तो सीधा जन्नत में जाएगा। अकीदे की इस्लाह हो जाए और अगली नमाज का वक़्त आने से पहले ये मर जाए तो सीधा, और अगर अकीदे में शिर्क बाकी रहे और ये सारी उम्र बैतुल्लाह में आके नमाजें पढ़ता रहे, मरते ही इसके लिए जहन्नम का दरवाज़ा खुला। आमाल की कबूलियत की बुनियाद तौहीद है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, मेरा एक सवाल है। तौहीद पे आपने इतनी अच्छी बातें कही, और हम लोग इंसान हैं, और जो इंसानी फितरत है, और जो शैतान, हमारा सवाल शैतान और नफ्स के बारे में मुतालिक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि शैतान और नफ्स का जो है कितना ज़ोर इंसान के ऊपर रहता है, और अगर रहता है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों की रहनुमाई करें, इससे लड़ने की जो आसान तरीका कुछ बताएं, क्योंकि अभी इस महफिल से भी जाएंगे तो शैतान हावी हो जाएगा, वो चारों तरफ से घेरे हुए हैं। जब तक हमारी ज़िंदगी चल रही है तो हम इससे कैसे लड़ें और कैसे कामयाबी हासिल करें?
جتنا اللہ سے تعلق آپ کا مضبوط ہوگا اتنا شیطان آپ سے دور رہے گا۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کا معنی کیا ہے؟ جتنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارو گے اتنا شیطان کمزور ہوگا، جتنا نبی کی سنت کے خلاف زندگی گزارو گے اتنا شیطان تکڑا ہو جائے گا آپ کا۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، کون سا بھائی سنائے گا؟ چلو نہ سناؤ، صرف ہاتھ اٹھاؤ، گھر میں داخلے کی دعا کتنوں کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھ لیجئے کتنے ہاتھ اٹھے ہیں کتنے نیچے ہیں۔ گھر میں جب انسان داخل ہوتا ہے دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو شیطان گیٹ پہ رک جاتا ہے کہ اس گھر میں میرے لیے رہائش کا انتظام نہیں ہے، اور اگر وہ گنگناتا ہوا جاتا ہے یا چپ ہو کے بھی جاتا ہے، بسم اللہ نہیں کہتا، تو شیطان ساتھ اندر داخل ہوتا ہے نا۔ اسی لیے کھانا کھانے بیٹھتے ہو تو اگر بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو گے تو شیطان شریک ہوگا؟ جی نہیں شریک ہوگا، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو شیطان کو روٹی بھی آپ خود کھلا رہے ہو، تکڑا خود کر رہے ہو۔ اگلی بات ہنسنے کی نہیں رونے کی ہے۔ شادی شدہ لوگ بیوی کے ساتھ قربت کرتے ہیں، دعا یاد ہے؟ اپنے اپنے دل میں یاد رکھنا۔ ماشاءاللہ بابا جی نے سب تو پہلے ہاتھ چکیا ہے۔ بابا جی بڈھی بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ ہیں اب سوچئے جن کو شادی شدہ زندگی میسر ہے اور بیگم سے ملاقات کی دعا یاد نہیں، حدیث کے لفظ ہیں کہ شیطان وہاں بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ سگے بھائی کو کوئی اتنی اجازت دے گا؟ سگے بھائی کو کوئی اجازت دے گا؟ جی قریبی ترین بیسٹ فرینڈ اس کو اجازت دے گا کہ وہ بھی آ جائے کمرے میں؟ نہیں دو گے، لیکن آپ شیطان کو اس وقت اپنے ساتھ شریک کرتے ہو اگر نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھی تو شیطان اندر آیا، کھانا کھانے کی دعا نہیں پڑھی تو شیطان کو آپ نے کھانا بھی کھلایا، اور بیوی کے ساتھ قربت کرتے ہوئے آپ نے دعا نہیں پڑھی تو شیطان کو وہاں بھی آپ نے انوائٹ کیا کہ آجا رل کے کلے نہیں۔ تو شیطان کو کون مضبوط کر رہا ہے؟ باتھ روم میں جانے کی دعا کتنوں کو یاد رہتی ہے اور کتنے بھول کے جا کر صرف جا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ میں نے اپنے بچپن میں جو دیکھا، آج تو وہ ترقی یافتہ دور کے اندر وہ مثال نظر نہیں آتی، قضاء حاجت کے لیے ہمارے گھر کے بالکل باہر جو صحن کے کونے میں واش روم ہوا کرتا تھا، صحن کے کونے میں، یعنی جو رہائش ہے، جو کمرے ہیں جہاں سویا جاتا ہے، ان سے نکل کے صحن کراس کر کے اس آخری کونے میں واش روم تھا، وہاں جا کر قضاء حاجت ہوتی تھی۔ کمروں میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے، اور اب ماشاءاللہ اٹیچ بات ہے ہمارے بیڈ روم میں۔ اور اب ایک نئی بیماری دیکھنے کو ملی ہے، اکثر گھروں میں جہاں بھی جانے کو اتفاق ہوتا ہے تو وہ خوب باتھ روم صاف کر کے گیٹ کھولا ہوا ہوتا ہے۔ باتھ روم میں جانے کی دعا کیا ہے؟ کیا معنی اس کا؟ جی ہاں، کیا مراد ہے اس سے؟ کون ہے وہ؟ خبیث جن اور جنیے، ان کا مسکن کہاں ہے؟ واش روم میں۔ اور آپ نے پورا باتھ روم خوب بیگم صاحبہ نے صاف کر کے اور گیٹ اوپر کر کے، آؤ جی یہ بھی تو اڈا ہے، یہ بھی تو اڈا ہے، یہ بھی آپ کا اور یہ بھی آپ کا، تشریف لائیے، باہر آئیے، اندر کیوں بیٹھے ہیں؟ کھلے رکھتے ہیں گیٹ یا نہیں؟ تو آپ ان کو دعوت نہیں دے رہے باہر آنے کی۔ آپ کو حکم ہے کہ جب اندر جاؤ تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ کہ ان خبیث جنی اور جنوں کے شر سے اللہ بچا کے رکھنا، اور آپ اس کو بالکل واش کر کے پورا گیٹ اوپن کر کے ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ بات ہے۔ تو آپ نے تو جنات کو اپنے گھر میں بلایا ہوا ہے، شیاطین کو اپنے گھر میں بلایا ہوا ہے، خود دعوت دے رہے ان کی۔ اور اس سب سے بڑھ کر صبح شام کے اذکار، صبح شام کے اذکار، فجر کی نماز پڑھیں، نماز کے بعد کے اذکار کریں، اور صبح کے اذکار کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 دفعہ پڑھ لیں، سارا دن محفوظ رہیں گے۔ شام کے اذکار کریں، شام کو پھر 100 دفعہ پڑھ لیں، شیاطین سے محفوظ رہیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس تسبیح کو کثرت سے کریں، شیاطین کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو بھائی ہم جتنی سنتوں پہ عمل کرتے جائیں گے شیطان کمزور ہوتا جائے گا، نفس پیچھے ہٹتا جائے گا، خبیث نفس۔ جتنا ہم سنتوں سے دور ہوتے جائیں گے، تعلیمات سے دور ہوتے جائیں گے، آپ کے بیٹے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، پیارے لگتے ہیں، سب کو پیارے لگتے ہیں۔ اللہ کے وسلم سیدنا حسن حسین کو دم کیا کرتے تھے، ان کو رقیہ کیجئے، ان کو دم کیجئے۔ ہم مادہ پرستی کے دور میں سانس لے رہے ہیں، یہاں سر میں درد ہوتے ہی ہمارے سر میں دل میں پہلا سوال کیا آتا ہے؟ وہ پین ڈال ہے توڑے کول
पहला सवाल, सर दर्द हुआ, पहली बात क्या आएगी? पैनाडॉल। कभी सूरत फातिहा आई जहन में कि सर में दर्द है, 7 दफा फातिहा पढ़ के पानी पे दम करके पानी पी लूं? अल्लाह के नबी ने इसको शिफा कहा है, इसको रुकिया कहा है। तो हम इलाज के लिए, मुआलजे के लिए मेडिसिन की तरफ तो भागते हैं, किताब और सुन्नत के दलाइल की तरफ नहीं आते, क्योंकि हमारा ताल्लुक मादियत के साथ ज़्यादा जुड़ गया है और अल्लाह के साथ कमज़ोर हो गया। जितना अल्लाह से ताल्लुक जुड़ेगा, अल्लाह से ताल्लुक जुड़ने का मायना क्या है कि मैं एक एक मसले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद करूंगा, दुआएं याद करूंगा, सुन्नत के मुताबिक अमल करूंगा। ठीक है, जब यूं करूंगा तो शैतान अपने आप कमज़ोर होता जाएगा। वल्लाहु आलम। तस्वीर खींचना, खिंचवाना, शौकिया तस्वीरें अपने दीवारों पे लटकाना, ये सब चीज़ें हराम हैं, ये सब चीज़ें हराम हैं और इससे बचना अहले ईमान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा फितना है। जिस घरों में तस्वीरें लटकी हुई होती हैं या कुत्ता होता है, वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। शेख इब्न बास रहमतुल्लाह अलैह का एक फतवा वीडियो की शक्ल में ही है, उनसे पूछा गया तस्वीर के हवाले से, तो उन्होंने यही दलाइल बयान किए कि किताब और सुन्नत में तस्वीर से मना किया गया है, लेकिन बाज़ चीज़ें हैं जिसमें इंसान मजबूर हो जाता है। जैसे पासपोर्ट पे तस्वीर, ये आपकी मजबूरी है। शनाख्ती कार्ड पे तस्वीर मजबूरी है। डॉक्यूमेंट्स पे तस्वीर मजबूरी है। जहाँ जहाँ मजबूरियाँ हैं वहाँ वहाँ अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह माफ़ फरमाएगा। शौक़ से नहीं किया हमने, हम शौक़ से नहीं कर रहे। तो शेख ने कहा कि जब मेरा ये फतवा है कि मजबूरन शख्सी फ़ायदे की वजह से, किसी फ़र्द के ज़ाती फ़ायदे की वजह से वो तस्वीर उतरवा ले तो अल्लाह माफ़ करेगा, तो दीनी प्रोग्राम, दीनी दरूस, उसकी जो वीडियोज़ हैं, ये पूरी उम्मत का फ़ायदा है, इसमें एक शख्स का फ़ायदा नहीं। जब मैं एक शख्स के फ़ायदे के लिए फतवा दे रहा हूँ कि ये उसके लिए जायज़ है, तो जो काम पूरी उम्मत के फ़ायदे के लिए हो तो वो भी दुरुस्त, क्योंकि हम इस फितने के दौर में सांस ले रहे हैं। अहले शिर्क के चैनल्स, कब्र परस्तों के चैनल्स, पीर परस्तों के चैनल्स दिन रात कुफर शिर्क फैला रहे हैं, तो जहर पहुंच चुका है, हम तो तरियाक दे रहे हैं। हाँ, ये हम ज़रूर कहते हैं कि अगर ये फितने उनके बंद हो जाएं, हम अपने कैमरे खुद ही तोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन जब तक ये जहर फैल रहा है तो इसी ज़रिए से तरियाक देना ये हमारी मजबूरी है। अल्लाह दिलों के हाल जानता है। जो शौकिया तस्वीरें, सेल्फियाँ हैं, ये बर्बादी है, और ख़ास तौर पे इबादत के मामलात में सेल्फियाँ पूरी पूरी इबादतों का बेड़ा गर्क कर सकती हैं। पूरी पूरी इबादतों का बेड़ा गर्क हो सकता है आपकी सेल्फी से। हज के लिए निकले, अब तो माशाल्लाह 12,000 रियाल लगा के हज करने जाते हैं, 10,000 रियाल लगा के जाते हैं, और आपने हर मौके पे एहराम पहनते हुई सेल्फी, तलबिया कहते की सेल्फी, हरम में पहुंचने की सेल्फी, अरफात में बैठे की सेल्फी, ये सारी सेल्फी चढ़ रही हैं, बेड़ा गर्क हो गया। 12,000 भी गए, मेहनत भी गई, ठीक है, दिल में रियाकारी अगर पैदा होगी तो गया। तो इसलिए प्यारे भाई, जो ज़रूरत की चीज़ है उसे ज़रूरत तक महदूद रखिए, उसे शौक़ ना बनाइए। को नहीं पता जी, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन है मौलाना से एक सेल्फी ले लूँ आपके साथ, तो इन्हों लभेगा कि जनाब जन्नत का टिकट मिल गया। जो चीज़ मना है उससे जितना बच सकते हैं उससे बच जाइए। अल्लाह जी। अस्कार के ताल्लुक से, जैसा कि इंसान कोई अस्कार कर रहा है, हाथ में फूंक मारकर अपने जिस्म पे फेरने का यानी हुक्म है। जब रुकिया करेगा इंसान, दम करे अपने आप को, एक तो है नमाज के बाद के अज़कार हैं, उसमें तो हाथ मार के फूंक मार के जिसमें फेरने का जिक्र नहीं है, वो तो नमाज के बाद के अज़कार हैं या सुबह शाम के अज़कार। एक आप अज़कार कर रहे हैं रुकिये की नीयत से, दम की नीयत से, तो उसमें पानी पे नफ्स करना वो भी जायज़ है, हाथों पे फूंक मार के जिस्म पे फेरना इंशाल्लाह उसमें भी कोई हरज नहीं। वल्लाहु आलम। ये ख़त्म करें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला जज़ाए खैर वफ़िल शेख तौसीफ़ रहमान राशिदी हफ़िज़हुल्लाह को। जी जी, आवाज़ आपकी माशाल्लाह पहुँच रही मेरे तरह, आ जाइए, बगैर स्पीकर गई। डॉक्टर इसरार अहमद के बयानात को सुनना और उनकी टीचिंग से सीखने पे आपकी एडवाइस मुझे चाहिए। ये एडवाइस 2010 में हम दे चुके हैं। एक बार और दे दें, कुछ अजीज हैं मेरे तो जिनको मैं समझाना चाहता हूँ। अगर किसी को समझाना हो, क्या कहते हैं, अपने किसी अजीज को आप समझाना चाहें कि
इनको सुनना जायज़ है या नहीं जायज़ है, तो क्या मिसाल हो सकती है अगर आप? ये जो हमारा आज का दरस था, ये पूरा दरस उसको सुना दें कि ये अल्लाह की वहदानियत का दरस है। डॉक्टर साहब तसव्वुफ के कायल थे, तसव्वुफ के अकीदे के कायल थे, वहदतुल वजूद के कायल थे, बल्कि कुरान पाक की आयत हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, ये आयत पढ़कर उन्होंने कहा था कि इसकी बेतकल्लुफ़ अगर मैं तफसीर करूं तो सिर्फ अकीदा वहदतुल वजूद के ज़रिए हो सकती है, किसी और ज़रिए से नहीं। और ये अकीदा वहदतुल वजूद कुफर का अकीदा है, ठीक है। और उन्होंने उनके वीडियो बयान इस पर मौजूद हैं, और 2010 में मेरी पुरानी तकरीर अकीदा वहदतुल वजूद डॉक्टर इसरार अहमद साहब, ये मौजूद है, आप उसको वो पूरी तकरीर भी दिखा दें। उनकी किताब उम्मुल मुसब्बिहात वो भी मेरे पास मौजूद है, मार्केट में भी मौजूद है, उसके अंदर ये पूरी उनकी दावत है। ला इलाहा इल्लल्लाह के 3 मरातब बयान करते हैं, 3 स्टेज बयान करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, इससे अगला ला मतलूबा इल्लल्लाह, और सबसे आला दर्जा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का कि ला मौजूदा इल्लल्लाह। ये खुला कुफर है। यही वो तसव्वुफ है जो इब्न अरबी ने आम किया था कि बंदा खुदा है, खुदा बंदा है, मुझे नहीं पता शरीयत किसके लिए आई है। तो ये बड़ा गुमराह अकीदा है, इस अकीदे को पहचानिए। और देखिए शख्सियात बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। डॉक्टर साहब का एक बड़ा नाम है, ठीक है, डॉक्टर साहब भी इसी शख्सियात के मामले में इस तसव्वुफ में फंस गए। उनकी पूरी तकरीर अगर सुनी, चूंकि मैंने तो पूरी सुनी है, मैंने उसका जवाब दिया तो पूरी सुनी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर इस अकीदे को कुफर मान लिया जाए तो शाह वलीउल्लाह का क्या बनेगा, इस अकीदे को मान लिया जाए तो फला का क्या बनेगा, सैयद अहमद बरेलवी का क्या बनेगा, फला का क्या बनेगा, फला का क्या मुख्तलिफ उन्होंने बड़े बड़े नाम लिए। इब्न अरबी का क्या बनेगा, शेख अकबर का क्या बनेगा, ठीक है। तो चूंकि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात ये अकीदा रखती थी, लिहाजा इस पर कुफर का फतवा ना लगाया जाए, क्योंकि उन सब पर फतवा लग जाएगा। तो उसके जवाब में हम ये अर्ज करते हैं कि कुरान पाक ने 18 अंबिया का जिक्र किया, उनकी तारीफें की, और फिर फरमाया वलौ अशरकू लहाबित अन्हुम मा कानू यामलून, इनसे भी अगर शिर्क सरजद होता तो इनके अमल भी ज़ाया हो जाते। इमामुल अंबिया, इमाम कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कुरान पाक में, लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, आपसे भी शिर्क होता तो आपके अमल भी ज़ाया हो जाते। अब नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, अंबिया शिर्क करने नहीं आए, वो तो शिर्क से बचाने आए। अंबिया को चीर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, जुल्म किए गए। बनी इसराइल के अंबिया के मामलात पढ़िए, अहादीस में आपको मिल जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना जुल्म हुआ, अंबिया के साथ क्या क्या सलूक नहीं हुआ। उन्होंने तौहीद के लिए इतनी कुर्बानियां दी, लेकिन अल्लाह उनको भी कह रहा है कि अगर आप भी शिर्क करते तो आपके अमल भी बर्बाद। क्यों? हालांकि वो शिर्क करने आए नहीं, वो तो थे ही तौहीद के दाई। इब्राहिम खलीलुल्लाह का आग में फेंक दिया गया, और वो वहां भी तौहीद की बातें कर रहे हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये क्यों कहा अल्लाह ने, इसकी हिकमत अल्लाह ही जानता है। जो चीज हमें नजर आती है वल्लाहु आलम, कानून की बालादस्ती कि ये जुर्म इतना बड़ा है, अगर अंबिया से भी होगा तो माफी उनके लिए भी नहीं है, तो फिर शेख अकबर और फला की तो कोई हैसियत ही नहीं है, ठीक है। तो ये कानून हमेशा बुलंद रखिए दिल में कि शिर्क इतना बड़ा जुल्म है कि ये किसी सूरत में इसकी माफी नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तशरीफ रखिए। ये आखिरी सवाल, यूँ सिलसिला चलता रहेगा और इस पे हम ख़त्म करते हैं। बाकी भाइयों से माज़रत करते हुए, भाई ने सवाल किया है कि बाज़ लोग बहुत अच्छे मुसलमान होते हैं, किसी को दुख नहीं देते, कोई तकलीफ़ नहीं देते, बड़ा अच्छा रवैया होता है, लेकिन नमाज सिर्फ रमज़ान में पढ़ते हैं, रमज़ान के अलावा पूरा साल नमाज नहीं पढ़ते। तो प्यारे भाई इंतहाई ख़तरनाक वादी के अंदर है। अहले जन्नत अहले जहन्नम से सवाल करेंगे, मा सलककुम फ़ी सक़र, तुम जहन्नम में क्यों आए? वो जवाब में कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम बेनमाज थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो मुस्तकिल नमाज के तारिक को जमहूर उलमा ने काफिर करार दिया है, बल्कि उनके जनाजे पढ़ने की इजाज़त भी नहीं दी है।
उम्मत की जमहूर अहले इल्म इसी तरफ गए हैं। तो इसलिए अगर ऐसी बीमारी में वालिदैन शरीक हैं या कोई और बीमार इस मरज़ का है तो उसको मोहब्बत और प्यार से दावत दीजिए, मोहब्बत और प्यार से दावत दीजिए। मैं एक मिसाल देता होता हूँ अक्सर समझाने के लिए। कुत्ता एक जानवर है, घर में पालना पसंद नहीं किया गया इस्लाम में। अगर कोई पालता है तो उसके लिए उसकी नेकियों में से 2 क़िरात ज़ाया होते हैं, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। सिर्फ खेती बाड़ी की हिफाजत, जानवरों की हिफाजत, शिकार के लिए इसको पाला जा सकता है। लेकिन ये कुत्ता बड़ा वफादार है अपने मालिक के साथ। मालिक इसको घर की बची हुई हड्डियाँ बोटियाँ फेंकता है या रोटी के टुकड़े फेंकता है, और कुत्ता ये खाकर भी उसके सामने दरवाज़ा नहीं छोड़ता। मालिक नज़र आ जाए तो पाँव चाटता है, दुम हिलाता है। तो मैं मिसाल दिया करता हूँ कि कुत्ता बैठा है कुत्तों में, कुत्ता बैठा है अपने कुत्तों में। उन कुत्तों में उसका बाप भी है, भाई भी है, कज़न भी है, मामू, चाचा, खाली, फूफा, ये सारे होंगे ना। कुत्तों की मीटिंग चल रही है, आप इंसान उसके पास से गुजरते हो, आपने उसका नाम टॉमी रखा हुआ है मिसाल के तौर पर, कहता है टॉमी, और वो कुत्ता मुड़ के देखता है तो दौड़ता हुआ के आपके पाँव में गिर जाता है। वो मुड़ के देखकर फिर अपने बाप से नहीं पूछता कि जाऊं, अपनी माँ से नहीं पूछता कि जाऊं, बेगम साहिबा से नहीं पूछता कि जाऊं, वो सिर्फ आपकी आवाज़ सुनता है और दौड़ता है और आगे पाँव चूमता है, वफादारी का यकीन दिलाता है, दुम मारता है, ज़मीन पे लोटपोट होता है पाँव में, और फिर आप कहते हैं जाओ तो वो जाके वापस भी बैठ जाता है। अब जब वो वापस जाए तो उसके बाकी साथी, उसकी बिरादरी वाले पूछें कि पागल था, क्या हुआ था? वो 2 टांगों वाला, हम 4 टांगों वाले, वो हमारी नस्ल का भी नहीं, बिरादरी का भी नहीं, और उसने टॉमी का और तो हम सबको छोड़ के भाग के जाके वहां उसके पांव चाटने लग गया। क्यों? तो वो कुत्ता जुबाने हाल से क्या जवाब देगा कि तू मेरा बाप है, तू भाई है, तू बीवी है, तू बेटा है, तू कज़न है, तू अजीज है, तू रिश्तेदार है, जिसने बुलाया था वो मेरा मालिक है। जब मालिक बुलाए तो फिर किसी और से पूछा, ये कुत्ते की सिफत है या नहीं है? उलाइका कल अनआम, ये जानवर हैं जो आवाज़ा पढ़ने पर भी अल्लाह के दर पे जाके नहीं झुकते, ये उस जानवर से बुरे हैं या नहीं? बल हुम अदल, ये उन जानवरों से भी बुरे हैं। कुत्ते को आपने 2 हड्डी और 2 बोटियां डाल दी, ये रोटी के टुकड़े डाले, ये बचा खुचा सालन डाला, और वो खालिक जिसने पानी के गंदे कतरे से आपको पैदा किया, माँ के पेट में आपको 9 महीने रिज़्क दिया, बाहर आने से पहले माँ की छातियों पर आपके लिए दूध का बंदोबस्त किया, आपको चलना फिरना, चलाना, उठाना, बिठाना, सब कुछ उसने किया, और उसकी तरफ से आवाज़ आ रहा है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, और मैं उस आवाज़े पे लब्बैक कहते हुए नहीं जाता हूं, तो वो जानवर मुझसे अच्छा नहीं है? मैं उस जानवर से भी क्या गुजरा हूं कि अपने मालिक की तरफ से आवाज़ा बुलंद करने वाले की आवाज़ का जवाब नहीं देता और रब के सामने जाके सर नहीं झुकाता। तो ये इंतहाई बदनसीब है, इसके बाकी अच्छे मुसलमान होने का क्या फायदा? जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो जहन्नम का ईंधन बना। क्यों आए जहन्नम में? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम बेनमाज थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सांस तक, आखिरी लम्हा तक अपनी उम्मत को जिस बात की तलकीन की, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, ये कहते कहते ये दुनिया छोड़ के चले गए। तो प्यारे भाई, जिसके दीन में नमाज नहीं, उसका दीन ही नहीं। मुनाफिक और मुसलमान के दरमियान जो फर्क करने वाली चीज है, काफिर और मुसलमान के दरमियान जो फर्क करने वाली चीज है, वो ये नमाज है। मुनाफिकीन को कत्ल नहीं किया गया ना, मुनाफिकीन को क्यों? नमाज पढ़ते थे। आपने कहा उमर छोड़ दो, कोई ये ना कहे मोहम्मद अपने साथियों को, हालांकि वो मुनाफिक है, लेकिन ये नमाज उनको बचा गई। तो इसलिए प्यारे भाई, नमाज का एहतमाम कीजिए। जो ये कहे कि मैं बड़ा मवाहिद हूं, कब्रों पे नहीं जाता, मिज़ारों पे नहीं जाता, दरबारों पे नहीं जाता, दरगाहों पे नहीं जाता, मैं गैरुल्लाह की पूजा नहीं करता, लेकिन फजर नहीं पढ़ता मैं, कैसा मवाहिद है ये? अगर मवाहिद होता तो अपने रब के आवाज़े पर ये लबैक ना कहता। और अल्लाह कितना रहमान और रहीम है। अगर भूल गए हो, जब याद है नमाज पढ़ लो। अगर सोए हुए हो तो जब उठो नमाज पढ़ लो। इसका ये मतलब नहीं है कि रात 2 बजे तक व्हाट्सएप पर बैठे रहो और फेसबुक पे बैठे रहो और को जी वो हदीस में आया था, मौलवी साहब ने बताया था, जब उठो नमाज पढ़ लो। मैं तो रोज 9 बजे पढ़ूंगा। फजर की नमाज का छोड़ना मुनाफिक की निशानी, ये निफाक की निशानी है। फजर और ईशा मुनाफिक पर भारी होती है।
اس لیے نماز کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں، اپنے ماں باپ کو محبت سے، پیار سے، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ وہ ایک شخص کسی کے پاس قرضہ مانگنے آیا، اس نے قرض دیتے ہوئے پوچھا، پیسے نکال کے پھر پکڑ لی، کہتا آپ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں؟ کہتا نہیں، کہتا سوری میں آپ کو قرض نہیں دوں گا۔ اس نے کہا یار اس کا قرضے کا فجر سے کیا تعلق ہے؟ کہ جو فرض ادا نہیں کر رہا وہ قرض کہاں ادا کرے گا؟ تو رب دا کھا کے رب نو نہیں دیندا کچھ ہے، حالانکہ نماز پڑھ کے بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا فائدہ ہے، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرض ہی نہیں ادا کر رہا تو میرے بھی کھا جائے گا۔ اس لیے نماز کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔